السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا خوبصورت ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 5۔ کون ہے وہاں؟ چھوڑو بچے کو۔ کل والے اس جن کی دہاڑ پر جس نے انہیں سیزر سے ادھیڑ دیا تھا، پھر سے وہی آواز سن کر ان کو اپنی روح کفسر انصری سے پرواز ہوتی محسوس ہوئی۔ ارے بھاگو، ان میں سے ایک نے کہا اور عادل کو وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگے، مگر تب تک وہ دو جن ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ اریب اور یشم نے ایک مرتبہ پھر سے درگت بنائی تھی۔ عادل تو زخمی ہوا تھا مگر اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا تھا، مگر وہ تو اب اس قابل بھی نہیں رہے تھے کہ ہل بھی سکیں۔ بلے کی آہنی ضربوں نے ان کی ٹانگوں کا بھرکس نکال دیا تھا۔ وہ تڑپتے پھڑکتے لڑکھڑاتے وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ بزدل بے غیرت، اریب نے دانت پیسے۔ وہ دونوں اب اس بچے کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ یشم نے قریب آ کر نرمی سے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر اس کے ہونٹ اور ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ جسم کے کافی حصوں پر سوجن اور نیل پڑ گئے تھے۔ چلو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ آئیں۔ یشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دھیمے قدموں سے ان کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ لوگ کون تھے اور تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ اریب نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، عادل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اپنے گھر تک آیا تو یشم بے تحاشا چونکا۔ یہ تو وہی گھر تھا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے عادل نے انہیں پیچھے مڑ کر شکریہ ادا کیا تو یشم مسکرا دیا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو وہ دونوں واپس پلٹ آئے، مگر اریب اسے دیکھے گیا جو بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی چیز کی کھوج میں ہو۔ What's wrong with you یش؟ اریب نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کچھ نہیں، وہ خواہ مخواہ مسکرایا۔ پریہا کی یاد آ رہی ہے جو ایسے عجیب بیہیو کر رہے ہو؟ کہو تو فون کر کے بلا لیتا ہوں، سر کے بل دوڑی چلی آئے گی۔ اریب نے چھیڑا۔ جسٹ شٹ اپ، یشم نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اپنا قبلہ درست رکھو یشم سلطان خان زادہ، تمہاری حرکتیں مجھے مشکوک لگ رہی ہیں۔ اپنا قبلہ بدلنے کی کوشش کی تو پریہا قیامت برپا کر دے گی۔ اریب نے اسے بالا ہی بالا سمجھانا چاہا۔ بھلا اس یشم سلطان خان زادہ کی کوئی بات چھپی رہ سکتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ کل اسے اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ پتھر پر بیٹھے فر باتیں کرتا دیکھ حیرت کے سمندر میں غوطے زن ہوا تھا، مگر اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ مگر اب اس کا کھویا انداز اور اس گھر کو دیکھ کر چونکنے نے اریب کو یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر یشم پل بھر کو رکا اور انتہائی ناگواری سے اسے دیکھا۔ یشم سلطان خان زادہ اس ٹورنٹو کا نام ہے جو اس دنیا میں کم از کم کسی کا پابند نہیں۔ یشم سلطان خان زادہ کسی کی بند مٹھی میں موجود کوئی موتی نہیں۔ وہ تو ایک آزاد پرندہ ہے جو خالص اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اس کے جذبات کسی کے غلام نہیں، پریہا خان زادہ کے بھی نہیں۔ نہ میں نے کبھی اسے کوئی آس امید دلائی ہے۔ اس کا خودغرضی بھرا جنون بے معنی ہے۔ میں اسی نقطے کو اپنا مرکز مانوں گا جس پر میرے دل کی پرکار مہر لگائے گی۔ تبھی خود کو پریہا خان زادہ سے میلوں دور رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یشم نے اریب کو دو ٹوک الفاظ میں اپنے دل کا حال بیان کیا۔ اگر یشم سلطان خان زادہ کسی کا پابند نہیں تو آج صبح سے اس جنگل میں کسی کے انتظار میں پتھر کی طرح کیوں جم کر بیٹھا تھا؟ اریب کی بات نے اسے لاجواب کر دیا۔ کچھ بند ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو بڑے بڑے منہ زور طوفانوں کو اپنا پابند کرتے ہیں، باندھ دیتے ہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا۔ یہ الفاظ میں نے یشم سلطان خان زادہ کے منہ سے سنے ہیں نا؟ اریب نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ یس۔ وہ پھر مسکرا دیا۔ اس کی یہ دھیمی سی مسکراہٹ اسے مزید جاذب نظر اور پرکشش بنا رہی تھی۔ شرم کرو یشم سلطان خان زادہ، وہ بچی ہے، 8-10 سال چھوٹی ہوگی تم سے۔ اریب نے اسے شرم دلانی چاہی۔ ٹریننگ سے واپس لوٹنے پر نہیں رہے گی بچی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ انبیلیویبل، اریب نے کہا تو وہ دونوں ہنس کر آؤٹ ہاؤس کی جانب بڑھ گئے۔ عادل گھر کے اندر داخل ہوا تو رینا جو چلہانی پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اسے اتنی زخمی حالت میں لڑکھڑاتے اندر آتا دیکھ رینا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ کیڑے پڑیں، میرے بچے کی کیا حالت بنا دی، کتے کھائیں ان کو۔ وہ سینہ کوبی کرتی عادل کی جانب بڑھی۔
عادل صحن میں رکھی چارپائی پر لیٹ گیا۔ دائیں پاؤں کا ٹخنا شاید ادھر ادھر ہو گیا تھا یا گوشت میں چوٹ لگی تھی کہ وہ ایک ٹانگ ہلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ دارا کے آدمیوں نے مارا ہے مجھے، عادل نے سنجیدگی سے بتایا تو رینا کے تن بدن میں بھانپڑ سے جلنے لگے۔ سوہن اور بشیرہ بی بی باہر آئیں اور عادل کو دیکھ کر رونے لگیں۔ سوہن تو خوف سے سفید پڑ گئی تھی۔ رینا نے عادل کے زخم صاف کیے اور جلدی سے محلے کے کلینک پر جا کر ڈاکٹر کو بلا لائی۔ ڈاکٹر نے آ کر عادل کی مرہم پٹی کر دی، ٹکنے کے گوشت میں چوٹ بتا کر اسے بیڈ ریسٹ بتا دیا۔ سوہن جلدی سے اس کے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی۔ بھائی یہ پی لو۔ سوہن روئی گئی۔ اسے دنیا میں دادی اور عادل کے سوا اب کون تھا جو دکھائی دیتا تھا؟ تبھی آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ تھوئی بہت گندا ہے آپی، میں نہیں پیوں گا۔ عادل نے جان بوجھ کر اس کا دھیان بٹانے کو گندے گندے منہ بنائے۔ سوہن روتے ہوئے ہی مسکرا دی۔ یہ وہی وقت تھا جب رینا کلینک سے دوا لاتی اندر داخل ہوئی تھی اور اس خوبصورت بلا کو اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے مسکراتا دیکھ کر اس کے تو تلووں پر لگی اور سر پر بچھی، مگر اپنا تیش اور اشتہار اپنے سینے میں دبا کر وہ آگے بڑھی اور عادل کو سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے جا کر لٹایا اور کچھ ہلکا پھلکا کھلا کر دوا دی۔ دوا میں سکون کی گولی تھی جسے لیتے عادل گہری نیند سو گیا۔ سوہن نے سارا کچن سمیٹا اور دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی آئی، مگر تبھی رینا تن فن کرتی اس کے کمرے میں چلی آئی۔ آتے ساتھ ہی سوہن کے چہرے پر 2-3 زناٹے دار تھپڑ جڑ دیے۔ ماں میں نے کیا کیا؟ سوہن حیران ہوئی۔ اے ذلیل عورت، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ چھوڑو اسے۔ بشیرہ بی بی آگے بڑھی مگر اس ذلیل عورت نے انہیں بھی دھکا دے کر پرے پھینکا۔ وہ چارپائی پر گری اور کرہانے لگی۔ رینا کے ہاتھ میں چولہے میں جلانے والی لکڑی تھی جسے پے در پہ اس نے سوہن پر برسا کر اپنا سارا غم و غصہ نکالا۔ ماں چھوڑ دو مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کا نام ہے چھوڑ دو مجھے۔ وہ روتی گڑ گڑاتی رہی مگر رینا کے سر پر تو خون سوار تھا۔ وہ ابھی دارا کو فون کر کے آئی تھی۔ حرامی کتے، تمہاری جرت کیا ہوئی میرے بیٹے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اسے مارنے پیٹنے کی میں تمہاری بوٹی بوٹی کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گی۔ تو جانتا نہیں ہے کیا مجھے؟ رینا حلق کے بل چلائی تھی۔ ارے نہ مائی نہ، اتنا نہ چلا، کہیں دماغ کی رگ وگ نہ پھٹ جائے، اور تو عیاشی کا ادھورا خواب آنکھوں میں لیے کہیں جہنم رسید نہ ہو جائے۔ اور اب غور سے سن، 20 لاکھ تجھے دے چکا ہوں، لیکن اب تک تو نے میرا کام نہیں کیا۔ اگر کام ہو گیا تو باقی کی وعدہ شدہ چیزیں بھی تجھے دوں گا، اور اگر صبح تک کام نہیں ہوا تو تیرے بیٹے کی لاش ملے گی تجھے، سمجھی؟ اب فون رکھ، بھونکنے کے بجائے کاٹنے کا بندوبست کر، مطلب میری گلابی پری میرے حوالے کر، نہیں تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ دارے نے کہا اور کھڑاک سے فون بند کر دیا، اور اب اپنا رینا تمام ابال اس معصوم جان پر نکال رہی تھی۔ سوہن کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ماں میرا کیا قصور ہے؟ سوہن نے بھلکتے ہوئے پوچھا۔ رینا نے اس کی چٹیا پکڑ کر گھمائی، خود چارپائی پر بیٹھی اور اسے اپنے پیروں میں گرایا۔ اب رینا نے اس کا دبڑا دبوچا ہوا تھا۔ یہ کی نا کام کی بات، اب سنو تمہارا قصور کیا ہے۔ میں بتاتی ہوں تمہیں کہ تمہارا قصور کیا ہے۔ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم منحوس پیدا ہوئی ہے۔ رینا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے اس کی حقیقت بتائی۔ رینا چھوڑ دے اس معصوم بچی کو، اس کے معصوم دماغ میں یہ زہر مت گھول۔ بشیرہ بی بی جنہیں ٹانگ پر چارپائی کی پانتی سے چوٹ لگی تھی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہی رو پڑی، مگر رینا نے نفرت سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جس پر اس کا بس نہ چلتا کہ تیزاب پھینک کر اسے بگاڑ ہی دے۔ تو منحوس ہے، پیدا ہوئی تو اپنی ماں کو کھا گئی، جب تیرا باپ تیرے قریب رہنے لگا تو اس کو بھی کھا گئی، مر گئے وہ لوگ تیری نحوست سے۔ سوہن بٹیا یہ جھوٹ بول رہی ہے، بکواس کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ بشیرہ بیگم کر لائیں۔ سوہن بے یقینی سے اس عورت کو دیکھے گئی، پھر بھلک بھلک کر رو دی۔ سچ بول رہی ہوں میں، تو جس کے بھی قریب گئی وہ موت کے منہ میں گیا۔ منحوس، اب میرا بیٹا آپی آپی لگا کر رکھتا ہے، تو جانتی ہے نا آج کیا حشر ہوا ہے اس کا؟ وہ پھنکاری۔ تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے منحوس کہ دور رہا کر بیٹے سے، ورنہ اسے بھی اپنی نحوست سے نگل جائے گی۔ رینا نے نفرت و حقارت سے اسے ایک ٹھوکر رسید کی اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ساری رات بلک بلک کر روتی رہی۔ کچے دماغ پر پڑی پختگی سے یہ الفاظ نقش ہوئے تھے، اور وہ سوچتی رہی کہ کیا وہ سچ مچ واقعی منحوس ہے؟ ارے مت رو بچی، وہ بکواس کر رہی تھی۔ تمہاری جان اور عزت خطرے میں ہے، بھاگ جائے یہاں سے، اپنے باپ سے کیا وعدہ پورا کر اور اپنی عزت کی حفاظت کر۔
آخر فجر کے بعد بشیرہ بی بی نے اس کے پاس آ کر دھیمے سے سرگوشی کی۔ دادی، پرسوں ایک لڑکے نے میری مدد کی، میں اکیلی تھی پھر بھی مجھے حفاظت سے میرے گھر چھوڑ کر گیا۔ وہ بے حد اچھا ہے، میں اس سے مدد لوں گی۔ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بڑی کوٹھی ہے نا، وہاں رہتا ہے۔ اگر میں دارا سے بھاگ کر کہیں چھپی تو ادھر ہی جاؤں گی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان بشیرہ بی بی کو سچ بتایا۔ سچ ہے دہی رانی، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کسی بھلے گھر کا ہوگا، اعلیٰ تربیت، بلند کردار ماں، جنہوں نے عورت کی عزت کرنا سکھائی ہوگی۔ تم اسی سے مدد لے لینا۔ اب جا کر دیکھ وہ ڈائن اٹھی کہ نہیں، تاکہ کچھ بندوبست کروں۔ جی دادی، وہ کہتی شکستہ قدموں سے باہر نکلی۔ یا الہی، اس بچے کی حفاظت کو کوئی فرشتہ بھیج، اسے اس آزمائش سے نکال لے میرے پروردگار، اسے اس درندے سے بچا لے۔ بشیرہ بیگم نے آسماں کی جانب دیکھتے اپنے رب کو پکارا۔ یشم کی آج لیک آنکھ کھلی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھا، فوری اٹھ کر فریش ہو کر تیار ہوا۔ باہر غیر معمولی چہل پہل سی تھی، مگر 2 شفاف بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو سوچتے وہ کسی اور چیز کے بارے میں آج کل کم ہی دھیان دے رہا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ جو اپنے گیلے بال برش کر رہا تھا دروازے کی جانب متوجہ ہوا۔ یس، کم ان۔ اجازت ملنے پر پریہا خانزادہ مسکراتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو یشم دھک سے رہ گئی۔ سرپرائز! پریہا مسکرائی۔ یشم نے گہرا سانس بھرا۔ کیسی ہو؟ سنجیدگی بھرا نارمل انداز۔ تم خوش نہیں ہوئے میرے سرپرائز پر؟ اس نے برا سا منہ بنایا۔ اب کیا ناچ کر دکھاؤں؟ یشم نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ حرج بھی نہیں، بچپن کی طرح میرے ساتھ کپل ڈانس کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے اطمینان سے کاٹ پر بیٹھتے کہا۔ بہت فضول بولتی ہو پریہا تم، یشم نے ناگواری سے کہا۔ او، منڈا شرما رہا ہے۔ تم اتنے ریزرو رہتے ہو، کبھی شارٹس بھی نہیں پہنتے۔ ہاؤ کیوٹ! فی زمانہ میں نے کبھی امریکہ میں رہنے والی لڑکیوں کو اتنا پردہ دار نہیں دیکھا جتنا کہ تم ہو یش۔ وہاں جو لڑکے سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں، تم سوئمنگ پول میں جانا تو دور کی بات، کبھی کسی کے سامنے شرٹ تک نہیں اتارتے۔ ویری ویری کیوٹ۔ تم کیوں اتنے الگ، سب سے جدا؟ اور مجھے تمہارے یہ انداز بہت پسند ہے، قسم خدا کی۔ پریہا نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، اسے صرف پسندیدگی ہی کہہ سکتی ہو تم۔ یشم نے اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتے لاپرواہی سے کہتے اسے اپنے الفاظ سے کچھ خاص باور کروایا۔ پریہا یکدم سنجیدہ ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ یش، یہ صرف پسندیدگی نہیں ہے، مجھے ضروری کام ہے پریا۔ وہ جو جنون خیزی میں کچھ بولنا چاہتی تھی، جب یشم نے فوراً اسے ٹوکا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ جو بات ناممکن ہو اس سے نگاہیں چرانا ہی بہتر تھا۔ تبھی یشم سلطان خانزادہ نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی تھی۔ وہ یہ بات کبھی مکمل ہونے دینے والا بھی نہیں تھا۔ صبح رینا پھر سے کلینک پر گئی تھی جب سوہن چپکے سے عادل کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بھائی، اس نے پکارا تو عادل نے سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ صبح بشیرہ بیگم چپکے سے اس کے پاس آئی تھیں اور اسے من و عن تمام تفصیل بتا دی جو رات اس ڈائن نے سوہن کے ساتھ کیا تھا۔ آپی، میں ایک چھوٹا سا بیگ لایا تھا، اس میں دادی سے تمہاری ساری ضروری چیزیں رکھوا دی ہیں، وہ پرچی، خط، زیور، سب۔ میں نے دادی سے کہا ہے تمہیں وہ بیگ دے دو، اس میں پیسے بھی ہیں۔ ماں کہیں گئی ہے، تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ۔ لیکن بھائی، تمہیں میری قسم آپی، بابا سے وعدہ کیا تھا تم نے، یاد نہیں؟ وہ بھڑک کر بولا۔ مجھے ڈر لگتا ہے عادل، میں کیسے؟ تمہیں یہ کرنا ہوگا آپی، بابا نے کیا کہا تھا، بزدلی نہیں دکھانی۔ بستی میں جو بیٹ مین آیا ہوا ہے اسے ڈھونڈو، وہ سب کی مدد کرتا ہے، اس سے مدد لو اور جاؤ یہاں سے۔ عادل، میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ رونے لگی۔ بابا سے کیا وعدہ یاد کرو تو سب کچھ کر پاؤ گی۔ تم نے وعدہ کیا تھا ان سے کہ تم ہر حد پار کرتے ہوئے اپنی حفاظت کرو گی۔ عادل نے اسے سمجھایا، مگر بدقسمتی سے باہر رینا کی آواز آئی تو عادل خاموش ہو گیا۔ سوہن جلدی سے کمروں کے درمیان دروازوں سے دادی کے کمرے میں چلی آئی۔ سوہن، او سوہن، ارے منحوس، باہر آ۔ رینا کی آواز پر وہ کمرے سے باہر نکلی۔ جا کر فلٹر سے پانی لے کر آ۔ رینا نے اس کی جانب پراسرار مسکراہٹ اچھالتے اسے حکم دیا۔ دادی اور عادل نے اندر کمروں سے اسے کی نکھیوں سے دیکھا، مگر وہ چپ چاپ کولر اٹھا کر گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی آج ہر گلی میں اس پر نظر رکھی جائے گی، تو وہ گھوم کر گھر کی پچھلی جانب چلی گئی۔
وہاں 1 گھنٹے جان لیوا انتظار کے بعد کولر ادھر ہی چھوڑ کر وہ چیر کے درختوں میں سے چھپتی چھپاتی بہت زیادہ گھوم کر آؤٹ ہاؤس کی بیک سائڈ پر پہنچ گئی تھی۔ اسے ماں کے انداز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور انہوں نے کچھ پلان کر رکھا ہوگا، تو وہ سیدھا سیدھا شکار کے طور پر ان کے پنجے میں پھنسنے کے بجائے ان کا پلان پلٹ کرتی فی الحال وہاں سے بچائی تھی۔ اس کا دل ہول رہا تھا۔ وہ اسی دن والے پتھر پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگی۔ وہ اس سے ملی نہیں تھی جو اسے بتاتی کہ وہ یہاں اس کا انتظار کرے گی، مگر پھر بھی وہ یہاں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل کہتا تھا وہ یہاں آئے گا۔ سوہن چھڑی ہاتھ میں پکڑے چشمے کے پاس پتھر پر بیٹھی بے قراری سے پاؤں جھلا رہی تھی۔ اسے یہاں بھی بیٹھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس دنیا کی نگاہوں سے کہیں اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ آخر کو اس کا انتظار کامیاب ہوا جب دور سے وہ آتا دکھائی دیا۔ اس نے سکا سانس لیا اور اپنا چہرہ بشاش کیا۔ وہ قریب آ کر ساتھ والے پتھر پر بیٹھ گیا۔ ہائے سوہن۔ وعلیکم السلام۔ وہ منہ بنا کر بولی تو سامنے والا گہرا مسکرایا۔ کب سے انتظار کر رہی تھی، مگر تم اتنی لیٹ آئے، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اب تو میرے پیٹ میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ تم جانتے کہ کیا ہوا یش؟ وہ سیاہ آنکھیں پٹپٹا کر اپنی جان میں سسپینس کریٹ کرتی بولی تو اس پراسرار لڑکے نے بغور اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا۔ وہ جان بوجھ کر اپنے خوف، اپنے ڈر، اپنے دکھوں سے فرار حاصل کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ پرسکون سا انداز تھا، ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال رکھے تھے۔ میں نے بیٹ مین کو دیکھا۔ اس نے آنکھیں حیرت سے پھیلا کر کہا۔ یش نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ وہ ہالی ووڈ والا بیٹ مین؟ مسکراہٹ انابی ہونٹوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ جی نہیں، وہ تو چمگادڑ والا ہوتا ہے نا، یہ بلے والا بیٹ ہے۔ اس نے اس کی انفارمیشن میں اضافہ کیا جیسے وہ امریکہ پلٹ نوجوان جانے کتنا بدھو ہو اور وہ سیانی دادی۔ یشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ شفاف آنکھوں کی چمک کہیں غائب تھی۔ ان سیاہ جھیلوں میں کوئی گہرا غم ہلکورے لے رہا تھا۔ کم از کم یش کو تو ایسے ہی لگا۔ یہ سب جھوٹی افواہیں ہیں سوہن، ایسا کچھ نہیں ہے، یش نے سنجیدگی سے کہا۔ اور سنو، میری کزن یہاں میرے ساتھ گھومنے آئی ہے۔ اس کے سامنے مجھے یش مت بولنا۔ لیکن کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پھر کبھی بتاؤں گا، اور ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات میں ادھر رہوں یا نہ رہوں، تم ہمیشہ صرف اور صرف میری فرینڈ رہو گی، رائٹ؟ میں تو کسی سے پوری بستی میں بات بھی نہیں کرتی تھی یش، تم جانے کیسے فرینڈ بن گئے، اور اب میں بس تمہاری ہی فرینڈ رہوں گی۔ وہ خود بھی حیرت زدہ تھی۔ یش کا فون رنگ ہوا۔ فون پر ڈائن لکھا بلنک ہوا۔ اوکے میں چلتا ہوں، کل آؤں گا۔ وہ بول کر اٹھنے لگا، تب اسے سوہن کے بازو پر ایک نیل کا نشان نظر آیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سوہن نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے بازو کو دیکھا اور اسے چھپانے کی ناکام سی کوشش کی، مگر سوہن کو بھی اس کی براؤن آنکھوں میں کچھ جانی پہچانی سی ہیبت دیکھ کر عجیب سا لگا۔ یہ کیا ہوا تمہارے بازو پر سوہن؟ یشم اس کے قریب آیا تھا اور بغور اسے بے چین نگاہوں سے سر تا پا دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں یش۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب جھاڑیوں کی سرسراہٹ سن کر وہ خوف سے سفید پڑ گئی۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ یش بھی چونکا، مگر جب جھاڑیوں میں سے ہانپتی کانپتی بشیرہ بیگم نمودار ہوئی تو سوہن بھاگ کر ان کے سینے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دادی میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں کیسے رہوں گی آپ لوگوں کے بغیر، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ بشیرہ بیگم کے دامن سے لپٹ گئی جنہوں نے اس کا بیگ پکڑا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، عادل نے خود سنا ماں کو فون پر بات کرتے، اس نمک حرام نے اور بہت سے غنڈے منگوائے ہیں تجھے آج لے جانے کے لیے، اسی لیے تمہیں آج ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ اسے نظر انداز کی یشم کی جانب بڑھی جو ہونک بنا انتہائی کرب سے سوہن کے آنسو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو وہ بالکل ٹھیک تھی اور اب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ مطلب جو اسے محسوس ہو رہا تھا وہ سچ تھا کہ وہ پریشان اور دکھی ہے۔ تم جو کوئی ہو بچے، ہم بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، سمجھو میری بوتی کی جان و عزت کو خطرہ ہے، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ بشیرہ بیگم نے لگی لپٹی کرنے کے بجائے سیدھے سیدھے مدعے کی بات کی۔ یشم بشیرہ بیگم اور سوہن کو اصرار کر کے آؤٹ ہاؤس لے گیا۔ تب سب نے حیرت سے انہیں دیکھا، مگر پھر سلطان خانزادہ، سائمہ، اریب اور یشم کے سامنے جب بشیرہ بیگم نے تمام حقیقت بتا دی تو یہ غم و غصے سے ہر دل بے قرار ہوا۔ آپ فکر مت کریں اماں، اب یہ بچی ہماری ذمہ داری ہے، ہم بحفاظت اسے لاہور پہنچا دیں گے۔ ابھی اسی وقت یہ بچے اسے لے کر یہاں سے نکلیں گے۔ اگر وہ لوگ یہاں تک پہنچ گئے تو مشکل ہو جائے گی، اسی لیے اریب اور یشم تم لوگ ابھی سے لے جاؤ، کسی کی بھی نگاہوں میں آئے بغیر۔ دادی، وہ بشیرہ بیگم سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یشم اس کی جانب دیکھے گیا۔ جاؤ، جلدی جاؤ، چلی جاؤ اس جہنم سے، تمہیں خدا کا واسطہ، اللہ تعالیٰ کے بعد آپ لوگوں کی امان میں دیا بچی کو،
خدا اس کی حفاظت کرے، میں جہاں سے آئی تھی وہاں واپس جا کر ان کا دھیان بٹاتی ہوں، وہ لوگ ہر طرف پھیل چکے ہیں۔ بشیرہ بیگم نے اپنے دل پر سل رکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ اس کی دکھی سسکیاں سنتے دکھے دل سے باہر نکل گئیں۔ اریب اور یشم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ سائمہ بیگم اٹھی اور اس کا بازو اور بیگ پکڑا اور پوچھ میں گاڑی تک لائیں۔ یشم اور اریب فرنٹ سیٹس پر بیٹھے۔ اریب نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، سائمہ بیگم نے اسے پچھلی سیٹ پر بٹھایا۔ اللہ نگہبان۔ سائمہ اور سلطان خان زادہ کے اشارے پر اریب نے تیزی سے وہ BMW وہاں سے نکالی تھی۔ وہ آزاد پنچھی بنی پورے خانزادہ ہاؤس میں چہچہاتی پھر رہی تھی۔ نایاب گل نے اپنی کھڑکی میں سے اسے لان میں اپنی چھوٹی سی سائیکل لیے دوڑتے بھاگتے دیکھا۔ وہ ویرا اور غفران کے ساتھ سائیکلنگ کا مقابلہ کرتی ہر بار جیت رہی تھی۔ اس کے کہکے پورے لان میں گونج رہے تھے۔ نایاب گل اتنی گہری سوچ میں ڈوبی تھی کہ کب سلیمان خان زادہ کمرے میں داخل ہو کر اس کے پیچھے آ کر کھڑے ہوئے اسے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ سلیمان نے ایک گہری نظر اس کے پرسحور چہرے پر ڈالی اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں وہ مسلسل اوزگل کو دیکھے جا رہی تھی۔ سلیمان نے نرمی سے اس کو کندھوں سے تھاما۔ نایاب کو تب ہوش آیا جب اپنے کندھوں پر ایک جانا پہچانا سا مہربان لمس محسوس ہوا۔ کس سوچ میں گم ہو نایاب؟ سلیمان نے نایاب کا رخ اپنی جانب گھماتے اس کی نگاہوں میں جھانکا۔ سلیمان، آپ کو اوزگل کے رویے میں کچھ تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ نایاب نے دھیمے سے لہجے میں سلیمان خان زادہ سے استفسار کیا تو وہ اسے غور سے دیکھے گئے۔ سلیمان خان زادہ نے نرمی سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ان سالوں میں نایاب کی محبت، اس کی توجہ، کیئر اور اس کے اثار و قربانیوں نے سلیمان خان زادہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اب وہ ان کی زندگی میں ان کے لیے اتنی ہی ضروری تھی جتنے کہ ان کی خود کی سانسیں۔ اتنے قریب ہونے کی وجہ سے وہ نایاب کے دل کا حال نہ جان پاتے، ایسے کیسے ممکن تھا؟ تمہیں کیا لگتا ہے نایاب گل؟ مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا میں اپنے بیٹے کی جانب سے لا علم ہوں یا اس کے دل کا حال نہیں جانتا؟ اس کے روح میں لگی گرہوں سے ناواقف ہوں میں؟ سلیمان خان زادہ نے مبہم سے لہجے میں کہا تو نایاب گل نے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ ہاں، میں شروع دن سے جانتا ہوں کہ وہ تم سے اور اوزگل سے نفرت کرتا ہے۔ اس کے دل میں شاید یہ وہم ہے کہ آئمہ تم دونوں کی وجہ سے نہیں رہی، کیونکہ آئمہ اس دن اوزگل کی وجہ سے گھر سے باہر گئی تھی اور کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئی۔ وہ حقیقت کو سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا۔ یہ سب قسمت میں لکھا تھا یا اس کی ماں کی اتنی ہی زندگی تھی؟ اس کا رویہ تم سے بے تحاشا عجیب ہے۔ وہ تمہیں مخاطب نہیں کرتا، تم سے دور ہمیشہ سائمہ بھابھی کے پاس رہا ہے، اور ان سب باتوں میں الگ یہ بات بے تحاشا تشویشناک ہے کہ اس کی موجودگی میں اوزگل بہت ڈری سہمی رہتی ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک اوزگل کو اچانک کوئی نہ کوئی چوٹ لگ جانا یا اس کا بے تحاشا خوفزدہ ہو جانا، ان سب کی کڑیاں کہیں نہ کہیں اریب سلیمان خان زادہ سے ملتی ہیں۔ میں ہر بات جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، انجان مت سمجھو مجھے۔ میں نے اور یش نے اسے ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ ہمارے سامنے یوں بن جاتا ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں، مگر ہمارے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ جاتا ہے۔ اس لڑکے نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ سلیمان خان زادہ نے انتہائی دکھ سے نایاب کو بتایا۔ ان کے کندھے جھکے تو نایاب تڑپ گئیں۔ آپ ایسے مت کہیں، وہ میرا بیٹا ہے۔ 10 سال ہو گئے میں نے اسے خود سے مانوس کرنے کی بہت کوشش کی، آگے بھی کوشش جاری رکھوں گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خبردار، آپ نے میرے بیٹے کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا، نایاب نے بھرائی آواز میں سلیمان سے کہا تو وہ مسکرا دیے، مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ کیوں؟ نایاب نے سہم کر پوچھا۔ وہ اور یش ٹریننگ کے لیے جائیں گے، جانے کتنے سالوں بعد لوٹیں۔ تب تک اللہ نے چاہا تو اپنی فیملی سے دور رہ کر وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں تو تب تک اوزگل بڑی ہو جائے گی، ہم اس کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کر دیں گے، وہ اریب کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے گی تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ سلیمان خان زادہ نے اسے اپنے قریب کیا تو نایاب نے اپنا سر ان کے سینے پر رکھ کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ نایاب نے آہستگی سے دعا مانگی۔ آمین، سلیمان نے کہتے اس کا نازک وجود خود میں سمیٹ لیا۔ گاڑی ایبٹ آباد سے نکل کر مری سے ہوتے اب تیزی سے اسلام آباد کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ گاڑی کی بیک سائڈ سے مسلسل سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو اریب سلیمان خان زادہ کو بری طرح ڈسٹرب اور یشم کو بے تحاشا بے سکون کر رہی تھیں۔ تقریباً دن کے 2 بج چکے تھے۔ گاڑی کے پیچھے وہ سکڑا سمٹا گٹھری بنا وجود کب سے ایک ہی پوزیشن میں تھا۔ وہ کب سے آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اپنا بیگ اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ وہ اس وقت کل والے ہی سیاہ فراک میں تھی جس میں اس کا دودھیا رنگ کافی دھمک رہا تھا، مگر چہرہ اور ناک رونے کی وجہ سے پوری طرح گلابی ہو چکے تھے۔ گاڑی میں وحشت ناک سی خاموشی تھی، جیسے کچھ بات کرنے کے لیے پاس ہی نہیں۔ کھانا کھانے کے لیے رکنا ہے؟
آخر گاڑی کی وحشتناک خاموشی کو توڑنے کے لیے اریب نے ہی یش سے پوچھا، جو ماتھے پر بل ڈالے انتہائی بگڑے موڈ کے ساتھ گاڑی سے باہر کے مناظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ ہنکارا سا بھر کر ہاں میں جواب دے کر یشم سلطان خانزادہ نے جیسے اس پر احسان کیا۔ راستے میں لوک ورثہ ہی پڑتا تھا، تبھی وہاں کے مشہور ہوٹل کے سامنے اریب نے گاڑی روک دی۔ وہ اب یشم کی جانب متوجہ ہوا اور جان بوجھ کر اسے انگریزی میں کہا تاکہ پیچھے بیٹھی ہستی کو اس کے نادر خیالات سمجھ میں نہ آئیں۔ Your so-called friend is crying and making us suspicious in the eyes of other. If we don't get in trouble, tell her to stop crying and stay normal. اریب دانت پیس کر کہتا جان بوجھ کر گاڑی سے پہلے ہی نیچے اتر گیا۔ یشم نے ایک گہرا سانس بھرا اور ذرا سا پیچھے مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سوہن، یشم نے اسے نرمی سے پکارا تو اس نے گھٹنوں سے سر نکال کر اس کی جانب دیکھا۔ تم چاہتی ہو تمہاری وجہ سے تمہارا فرینڈ کسی مصیبت میں پڑ جائے؟ یشم جانتا تھا وہ یہ بول کر اسے ہرٹ نہ کر دے، مگر وہ اریب سلیمان خانزادہ کو بھی جانتا تھا۔ اب اگر اس نے سوہن کو خاموش نہیں کروایا تو اس بے حس سے کچھ بعید نہیں تھا وہ یش اور سوہن کو اٹھا کر انہیں گاڑی سے باہر ہی پھینک دیتا۔ سوہن نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلائے گئی۔ تو پھر رونا بند کرو، دیکھو لوگ کیا کہیں گے، آگے موٹر وے پر پولیس ہوتی ہے، تو وہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم تمہیں زبردستی کہیں لے جا رہے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو تم چپ کر جاؤ پلیز، رونا بند کر دو۔ یشم نے عاجز آ کر اسے درخواست کی۔ اس نے جلدی سے اپنی ہتھیلی کے پشت سے اپنے گال رگڑے۔ اب اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ رینا کا کہا گیا لفظ دماغ میں گونجنے لگا، منحوس، منحوس۔ سوہن نے اپنے خیالات سے پیچھا چھڑانے کو اپنا سر جھٹکا، مگر کہیں اس کی وجہ سے ان بھلے لوگوں کو نہ کوئی نقصان پہنچ جائے۔ نہیں رہوں گی میں، لیکن ہم کہاں ہیں؟ یہاں کیوں رکے ہیں؟ وہ لوگ پیچھے نہ آ رہے ہوں؟ وہ جس نے اب ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائی تھی، شعور اجاگر ہونے کے بعد گاڑی کو ساکت و جامد ایک جگہ کھڑے دیکھ کر خوف سے پھر سے سفید پڑنے لگی۔ یشم بغور اس کے ایک ایک تاثر کو آبزرو کر رہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا سوہن، کوئی نہیں آئے گا، ہم بہت دور نکل آئے ہیں۔ دیکھو تم جتنا اس بارے میں سوچو گی اتنا ہی خوف زدہ ہوگی اور اتنا ہی رونا آئے گا، اسی لیے کچھ بھی مت سوچو اور دیکھو باہر کتنی رونق ہے، کتنی خوبصورتی ہے۔ یہاں کھانا کھانے رکے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں بھوک لگی ہوگی، کیا کھاؤ گی؟ یشم نے اس کا دھیان بٹانے کو اسے سمجھایا تو سوہن نے بھی اب باہر دیکھا۔ وہ بے چین سی تھی۔ تمہیں فریش ہونا ہے؟ یشم نے سمجھتے ہوئے سمجھداری سے ایک باپردہ بات پوچھی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو آؤ میرے ساتھ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہوئی۔ کچھ نہیں ہوگا، چلو شاباش۔ یشم نے اسے پچکارا۔ وہ بیگ سمیت نیچے اترنے لگی۔ اب اس کی بے وقوفی اور سادگی پر یشم کھل کر مسکرایا۔ ارے برفی، اس بیگ کو ساتھ کیوں لا رہی ہو؟ ادھر گاڑی میں ہی رکھ دو۔ وہ غائب دماغی کے عالم میں تھی جو غور ہی نہیں کر پائی یشم نے اسے کیا پکارا۔ یش، اس میں اشرف بابا کے پتے کی پرچی ہے، اگر کہیں گم ہو گئی تو میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ اسی لیے میں اس بیگ کو کہیں نہیں رکھ سکتی۔ اس نے روحانسی ہوتے اپنی مجبوری بتائی تو یشم لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ خود کو کس قدر انسیکیور محسوس کرتی تھی اسے اب اندازہ ہوا۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ یشم اسے ہوٹل کے اس ایریا میں لے کر آیا جہاں کم بھیڑ بھاڑ تھی۔ سب سے پہلے اپنا چہرہ واش کرنا، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ یہ بیگ مجھے دے دو، میں اسے حفاظت سے رکھوں گا، اور میں ادھر ہی ہوں، بالکل بے فکر ہو جاؤ اور بالکل نہیں ڈرنا۔ یش نے کہا تو وہ سر ہلاتی لیڈیز واش رومز کی جانب چلی گئی۔ یشم نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنے دوپٹے سے اپنا چہرہ تھپ تھپاتی باہر نکلی۔ دیٹس لائک اے گڈ گرل۔ یشم مسکرایا۔ کھانا گاڑی میں کھاؤ گی یا اندر فیملی ہال میں بیٹھ کر؟ یشم نے پوچھا تو وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کھانے کا نام سن کر ہی گھبرا گئی۔ گاڑی میں، فوراً جواب آیا۔ یشم جانتا تھا وہ کبھی بھی اجنبیوں کے بیچ بیٹھ کر سکون سے کچھ نہیں کھا پائے گی، خاص کر اس سچویشن میں۔ تبھی پوچھ لیا اور جواب بھی توقع کے عین مطابق مل گیا۔ چلو پھر۔ یشم اسے لیے پھر سے گاڑی کی جانب آیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ اب اریب کے پاس چلا آیا۔ اریب نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ سب کے سامنے بیٹھ کر کھانے میں کمفرٹیبل محسوس کرے گی، یا ڈھنگ سے کچھ کھا پائے گی، تو کھانا پیک کروا لیتے ہیں، کہیں پرسکون جگہ پر بیٹھ کر کھا لیں گے۔ اوکے، اریب نے کہا اور کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ کھانا پیک کروا کر انہوں نے واپس کے سفر کا آغاز کیا۔ کچھ دیر کی ڈرائیونگ کے بعد وہ لوگ فیصل مسجد کے ایریا میں چلے آئے۔ اریب نے ادھر ہی گاڑی پارک کی اور مسجد کے بائیں جانے والے باغ میں چلے آئے۔
یشم نے سوہن کو قدرے فاصلے پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا اور اسے اس کا کھانا پکڑا دیا۔ وہ دونوں اس کے پاس بنی گلاب کی کیاری کے اس پار چلے آئے۔ اب وہ قریب ہو کر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل تھے۔ وہ پرسکون ہو کر کھانا کھا سکتی تھی۔ شکر ہے بچی رونا بند ہوئی، کھانا کھاتے اریب شرارت بھرے انداز میں کہا، اور واقعی سامنے والا چڑ گیا۔ شٹ اپ اریب، یشم نے سنجیدگی سے کہا۔ بچی، تمہیں کہاں سے لگتی ہے وہ بچی؟ بیچاری کا سارا بچپن اس درندہ صرف ماں اور اس غلیظ آدمی نے نگل لیا ہے۔ دیکھا نہیں تم نے کیسے سمجھداروں کی طرح بیگ سینے سے لگایا ہوا ہے، کہیں وہ گم نہ ہو جائے، اس میں موجود اس کے انکل کا پتہ کھو نہ جائے۔ یشم نے جبڑے بھینچ کر کرب سے کہا۔ اریب خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ تو اب آگے کیا؟ اریب نے مبہم لہجے میں کہا۔ کیا مطلب آگے کیا؟ یشم نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مطلب اسے اس کے انکل کے گھر چھوڑنے کے بعد کیا؟ میری مانو تو ابھی جانے سے پہلے نکاح کر لو، نہیں تو اتنے سال بعد کس نے کس کی دیکھی یہ نہ ہو۔ ایسا نہیں کچھ ہوگا، میرا دل کہتا ہے ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، میرا دل کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بہت چھوٹی ہے، میں اسے یا اس کے انکل کو یہ تاثر ہرگز نہیں دینا چاہتا کہ مدد کر کے ہم نے بدلے میں یہ سب کیا ہے، ہم نے کسی غرض کی وجہ سے یہ سب کیا۔ میں چاہتا ہوں وہ سمجھدار ہو تو سوچے، مجھے سمجھے کہ یہ دوستی اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، وہ میرے بارے میں سوچے، میرا انتظار کرے۔ مجھے معلوم ہے جو میں اس کے لیے محسوس کرتا ہوں وہ بھی میرے لیے کرتی ہے اور آگے بھی کرے گی، بس ابھی وہ نہ سمجھے، اپنے جذبات سمجھ نہیں پائے گی۔ میں اس سے ٹچ میں رہوں گا، اپنے ہونے کا یقین دلاتا رہوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں انتظار کروں گا اس وقت کا۔ اریب کو اس کی نگاہوں میں امید آس کے دیے جلتے دکھائی دیے، جنہیں وہ کبھی بجھنے نہیں دے گا، اس نے یہ خود سے وعدہ کیا تھا۔ یش چلے؟ اپنے عقب سے اسے مدھر سی باریک آواز سنائی دی۔ اس نے اپنے بیگ کے ساتھ اب باقی بچے کھانے کے ڈبے کا شاپر بھی پکڑا ہوا تھا۔ لاؤ یہ مجھے دو۔ یشم نے اس سے کھانے کا شاپر پکڑا اور سارا بچا کھانا وہاں گھوم رہے بیکاری بچوں کو دے دیا۔ چلو، وہ کہتے آ کر گاڑی میں بیٹھے۔ اریب نے پھر سے تیزی سے گاڑی وہاں سے نکالی۔ پریہا جو کہ اپنے کمرے میں تھی، اسے یہ لگا کہ یشم اور اریب اسے بغیر بتائے کہیں گھومنے چلے گئے ہیں، تب وہ اپنی دانشمند کے پیچھے نکلے گی، مگر سارا ایریا گھوم پھر کر دیکھ لیا، ہر اس جگہ جہاں ان کے ہونے کے چانسز تھے وہ کہیں نہیں دکھے تو حیران سی واپس لوٹ آئی، پھر ناراضگی سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر دوپہر تک اسے ان کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تو آخر وہ اکتا کر سائمہ بیگم کے کمرے میں آئی۔ سائمہ بیگم ظہر کی نماز کے بعد تھوڑا سا آرام کرنے کی تیاری میں تھیں۔ مامی جان، یش اور اریب کدھر ہیں؟ اس نے ڈائریکٹ مدعے کی بات کی۔ بیٹا وہ تو لاہور گئے ہیں۔ لاہور؟ مگر کیوں؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیٹا ایک ایمرجنسی آن پڑی تھی، یہاں ایک یتیم بچی کے اوپر بہت مظالم ڈھائے جا رہے تھے، وہ بہت بڑی مصیبت میں تھی۔ سائمہ بیگم نے اسے تفصیل سے ساری بات بتائی، اسی لیے وہ دونوں اس بچی کو لے کر لاہور گئے ہیں اس کے انکل کے پاس چھوڑنے، شام کو وہاں سے واپسی کے لیے نکلیں گے تو رات تک انشاءاللہ واپس لوٹ آئیں گے، تم بے فکر رہو۔ سائمہ بیگم کے بتانے کی دیر تھی جب پریہا خانزادہ کے جسم و جاں میں بھانپر سے جلنے لگے، یہ سوچ کر کہ وہ ایک لڑکی کی خاطر اتنے دور گیا، اکیلے، اسے بتائے بغیر۔ اسے کیا معلوم تھا یشم سلطان خانزادہ نہیں چاہتا تھا کہ سوہن عبید پر پریہا خانزادہ کا سایہ بھی پڑے۔ مامی جان، ایٹ لیسٹ وہ مجھے بتا تو سکتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلی جاتی، اب یہاں صبح سے بور ہو رہی ہوں، تھوڑا ایڈونچر ہی ہو جاتا۔ ان لوگوں نے مجھے خود سے لے کر جانا تو دور کی بات، بتانا بھی پسند نہیں کیا، پریہا نے روٹھے ہوئے لہجے میں کہا تو سائمہ بیگم مسکرا دیں۔ بیٹا اس میں ایڈونچر والی کیا بات ہے، وہ لوگ اتنے خطرناک ہیں، کوئی پریشانی والی بات بھی تو ہو سکتی تھی، شاید اسی لیے تمہیں لے کر نہیں گئے۔ سائمہ بیگم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی، آتے ساتھ ہی اسے فون کال ملائی۔ ادھر فون مسلسل رنگ ہوا تو یشم نے پاکٹ سے نکال کر چیک کیا، نمبر دیکھتے ہی اس کے منہ کے زاویے بگڑنے لگے۔ اریب نے اس کی جانب دیکھا۔ پریہا کی کال ہے؟ مبہم سا جواب آیا۔ تو اٹینڈ کر لو، اریب نے کہا مگر اس نے فون سائلنٹ پر لگا کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ کان کھائے گی ابھی، واپسی پر ساری تفصیل بتا دیں گے، یشم نے کہا تو اریب پھر سے باہر کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ بشیرہ بیگم کسی طرح چھپتی چھپاتی پھر سے گھر لوٹ آئی تھیں۔ وہ جانتی تھی پوری بستی میں دارے کے آدمی کتوں کی طرح سوہن کی بو سونگتے پھر رہے تھے۔ وہ برساں برس سے یہاں کی رہائشی تھیں تو یہاں کے ہر خفیہ راستوں سے واقف تھیں، اسی لیے کسی کی نظروں میں آئے بغیر واپس لوٹ آئیں اور اب وہ عادل کے پاس آئی تھیں۔ دادی، آپی، اس نے تڑپ کر دھیمے لہجے میں پوچھا۔
بے فکر ہو جاؤ میرے بچے، اسے اللہ کی امان میں دیا، ایک فرشتہ صرف لڑکا ملا، وہ اسے لے گیا یہاں سے بہت دور، اشرف کے پاس۔ اب میں مر بھی جاؤں تو کوئی غم نہیں۔ ایسے مت بولو دادی۔ عادل بشیرہ بیگم کے سینے سے لپٹ گیا، آسودگی سے مسکرایا۔ سب ٹھیک ہو جائے پھر ہم آپی سے ملنے چلیں گے۔ عادل نے دادی کے کان میں سرگوشی کی تو وہ بھی ہنس دیں۔ باہر سے بیرونی دروازے کی دھاڑ سے کھل جانے کی آواز پر وہ دونوں چونکے اور معنی خیزی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دارا بلائے ہوئے کتے کی مانند آج ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آدمیوں سمیت گھر میں گھس آیا تھا۔ رینا جو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی اسے یوں اندر آتے دیکھ چونکی، مگر دارا نے سب سے پہلے آ کر اسی کی چوٹی گھمائی تھی۔ کدھر ہے وہ؟ جلدی بتاؤ کدھر گئی؟ زمین کھا گئی کہ آسمان نگل گیا اسے؟ پوری بستی چھان لی ہے، کہیں نہیں ہے وہ۔ اب تو بتا مائی، کسی اور نے زیادہ پیسے دیے کہیں اس کے حوالے تو نہیں کر دیا؟ وہ سانپ کی طرح پھنکارا تھا۔ رینا نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ جڑا، بدلے میں اس نے بھی ہاتھ گھما کر اس کے چہرے پر تھپڑوں کی ایسی برسات کی کہ رینا چکرا کر رہ گئی۔ میں نے باہر ہی بھیجا تھا، مجھے نہیں معلوم کہا گئی، اور تم، لعنت ہے تمہاری مردانگی پر، ایک تل بھر کی لڑکی پر قابو نہیں پا سکے اور آ کر مجھے سنا رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں کیا میں نے۔ رینا بھی کہاں جھکنے والی تھی، زمین پر خون تھوک کر سانپ کی طرح پھنکاری۔ فون لاؤ اس کا۔ وہ چنگاڑا۔ ایک بندہ اندر گھس کر اس کا فون لے آیا۔ دارے نے سارا فون چیک کیا مگر کوئی مشکوک بات نہ ملی۔ سردار، اس کا بیٹا بھی اندر چارپائی پر پڑا ہے، وہ کہیں باہر نہیں گیا۔ ایک آدمی نے اسے رپورٹ دی جو کہ عادل پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ سردار، یہ کولر گھر کی پچھلی جانب سے ایک درخت کے پاس سے ملا ہے۔ ایک آدمی نے کولر صحن میں پھینکا۔ یہی دے کر بھیجا تھا تو نے اسے؟ دارا پھر سے چلایا تو رینا نے نفرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، یہی دے کر بھیجا تھا۔ اب جاؤ جا کر ڈھونڈو اسے، نہیں تو خود کو سردار اور مرد کہلوانا بند کر دو۔ رینا نے اپنا حساب بے باک کیا۔ سالی کتیا! وہ اس کی جانب لپکا مگر اس کے آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پچھلی جانب کے جنگل میں پھیل جاؤ سب، مسجد میں، اس کے آس پاس سب جگہ ڈھونڈو۔ ڈھونڈ تو میں لوں گا اسے مگر اب شادی نہیں ہوگی، صرف بربادی ہوگی۔ وہ پھنکارا اور اپنے آدمیوں سمیت وہاں سے باہر نکل گیا۔ رینا نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کمرے کے دروازے پر عادل کو کھڑے دیکھ وہ دھک سے رہ گئی جو نفرت و حقارت سے اپنی ماں کو گھور رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں کیا میں نے، وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس سے، اور وہ ڈھٹائی سے بولتی چلی جاتی مگر عادل اسی نفرت سے ماں کی جانب سے رخ پھیر کر اندر چلا گیا۔ پیچھے رینا نے اپنے بال نوچے۔ مزید 5 گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ لاہور کی حدود میں داخل ہو گئے تھے۔ اشرف کمال کا گھر لاہور میں مینار پاکستان کی بیک سائڈ پر بنے وہاب ہاسپٹل کے قریب تھا، مطلب وہ آسانی سے ان کا گھر ڈھونڈ سکتے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے ایریا میں داخل ہوئے۔ کچھ دیر کی سڑکیں چھاننے کے بعد ایک بزرگ دکاندار سے وہ پتہ پوچھا تو اس نے بڑے احسن طریقے سے انہیں پتہ سمجھا دیا کہ وہ اگلے 15 منٹ میں ایک چھوٹے مگر خوبصورت ہرے بھرے گھر کے لوہے کے گیٹ کے باہر کھڑے تھے۔ یشم نے بوجھے دل سے دروازے پر دستک دی۔ تقریباً 2-3 مرتبہ کے دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے ایک نرم سی آواز سنا دی، ارے رک جاؤ بھائی رک جاؤ، آ رہا ہوں میں۔ اشرف کمال جو بیٹھک میں موجود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھا اور آہستگی سے باہر آئے۔ گیٹ کھولا تو سامنے 2 اجنبی لڑکے کھڑے تھے جو انہیں کافی سلجھے ہوئے لگے۔ جی بیٹا، کوئی کام ہے آپ کو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ انکل، ہم آپ کے لیے کچھ لائے ہیں۔ یشم نے پھیکی مسکراہٹ سے ان کی نورانی سی شکل دیکھی۔ شخصیت میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا، نرمی اور کشش۔ کیا لائے ہو بیٹا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا، مگر یشم کی اگلی بات جو بشیرہ بیگم نے اسے سمجھا کر بھیجی تھی کہ سوہن کو ملانے سے پہلے اشرف کمال سے یہ بات کہنا، اس بات پر ان کے چہرے سے وہ مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی۔ آپ کے لیے ہنا کا پیغام ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں آپ دوبارہ کیوں نہیں آئے مجھ سے ملنے، اپنی گڑیا سے ملنے؟ آپ جانتے ہیں وہ کتنا یاد کرتی ہیں آپ کو، کتنا پکارتی ہیں۔ یشم کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اشرف کمال کی آنکھیں آج عرصہ دراز کے بعد ساون بھادوں کی طرح برسی تھی۔ آنسو گانوں سے قطار کر دتار بہے تھے۔ اس بد نصیب کو بھولا ہی کب تھا جو یاد کرتا، اور کس نے کہا کہ میں وہاں نہیں گیا۔ ہنا کے جانے کے بعد کتنی مرتبہ میں نے اپنی گڑیا سے ملنے کی کوشش کی مگر میری وہاں موجودگی کی ذرا سی بھنک لگنے پر وہ عورت میری گڑیا کو بری طرح مارتی پیٹتی۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اب اگر میں وہاں گیا تو وہ میری گڑیا کو پہاڑ سے دھکا دے کر مار ڈالے گی۔ وہ ظالم عورت کچھ بھی کر سکتی تھی، وہ ہر وقت گڑیا کی نگرانی کرتی تھی، اسی لیے اس کی دھمکی سے ڈر کر دل پر پتھر رکھ لیا اور واپس وہاں گیا ہی نہیں، مگر میری روح تو آج تک انہی پتھروں میں کہیں بھٹکتی رہتی ہے۔
اشرف کمال نے اپنا آنسوں سے تر چہرہ سامنے کرتے دیکھا تو یشم اور اریب سامنے سے پیچھے ہٹے۔ اشرف کمال جیسے سانس لینا بھول گئے تھے۔ سامنے ڈری سہمی ہو بہو ہینا کی کاربن کاپی کھڑی تھی۔ ہینا، میری گڑیا، میری بچی۔ وہ آگے بڑھے، بے قراری سے سوہن کا چہرہ ٹٹولا۔ تم آ گئی میری دہی رانی، میں نے کتنا انتظار کیا۔ یہ بوڑھی آنکھیں اندھی ہو چکی تھیں انتظار میں۔ کتنی دعائیں مانگی اپنی گڑیا کی سلامتی کی۔ بابا، سوہن کے لب کپ کپائے۔ اشرف کمال نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ یشم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، حتیٰ کہ وہ بے حس پتھر دل اریب خانزادہ بھی پہلو بدل کر رہ گیا۔ آؤ میری بچی، اندر آؤ، آؤ بیٹا اندر آؤ۔ اشرف کمال نے اسے خود میں بھیجتے اندر بیٹھک میں لے گئے۔ سوہن ان کی آغوش میں دبک کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اشرف نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا۔ یشم نے انہیں لفظ بلفظ تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ سوہن نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے اپنے بابا کا خط نکال کر انہیں تھمایا تو اشرف کمال نے لرزتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ السلام علیکم اشرف با، میں آپ کا گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ جانتا ہوں اپنی بہن کے قاتل کو معاف کر دینے کا ظرف ہر کسی میں نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ظرف آپ میں ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ ہینا کی موت وہ ایکسیڈنٹ نہیں تھی، میری اور رینا کی سوچی سمجھی سازش تھی، اور اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ سب سود سمیت مجھے واپس لوٹایا جا رہا ہے۔ اپنا کیا بھگت رہا ہوں۔ جانتا ہوں وہ عورت مجھے زیادہ دن زندہ نہیں رہنے دے گی۔ جب اپنی بیٹی پر آئی تو پتہ چلا کسی کی بہن کو کیسے برباد کیا میں نے۔ اپنے گناہوں کی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر معافی مانگ رہا ہوں۔ ہو سکے تو آپ بھی مجھے معاف کر دینا۔ کچھ تو آخرت میں گناہ معاف ہوں۔ میری گڑیا کا خیال رکھنا۔ جانتا ہوں آپ سے زیادہ اس کا خیال کوئی نہیں رکھ سکتا۔ کتنا کم ظرف اور مطلبی ہوں نا۔ آخری وقت میں بھی اپنی گڑیا کی وجہ سے آپ سے رابطہ کیا۔ کیا کرتا؟ آپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ میں وہ بد نصیب اور بدبخت ہوں جو اپنی زندگی میں اپنے کسی بھی رشتے کا کوئی فرض ادا نہیں کر پایا۔ اپنی معصوم بیٹی کی ہر ذمہ داری بھی آپ کے ناتواں کندھوں پر ڈال رہا ہوں، اسی لیے بے فکر ہو کر جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر معافی کا طلبگار، ایک بد نصیب شوہر اور باپ، عبید۔ اشرف کمال کے آنسو ان کی سیاہ داڑھی بھگو رہے تھے۔ انہوں نے پھر سے سوہن کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ ایک مرتبہ پھر ہینا کا غم تازہ ہوا تھا، ایک مرتبہ پھر تمام زخم ہرے ہو گئے تھے۔ انہوں نے اشرف کمال کے بے حد اصرار پر رات کا کھانا ادھر ہی کھایا اور انہی کے اصرار پر رات ادھر ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اریب نے سلطان خانزادہ کو فون کر دیا تھا کہ رات کافی ہو چکی ہے اور انکل کے اصرار پر وہ ادھر ہی رکنا چاہتے ہیں، تو سلطان خانزادہ نے انہیں خوش دلی سے اجازت دے دی۔ بابا گھر میں اکیلے تھے، انہیں حیرت ہوئی۔ بابا نانو کدھر ہیں؟ سوہن، جو اشرف کمال کے گلے کا ہار ہی بنی ہوئی تھی، آخر انہیں پورے گھر میں اکیلا پا کر سوال پوچھ ہی لیا۔ اشرف کمال نے گہرا سانس بھرا۔ وہ تمہاری ماما کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اشرف کمال نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور مامی جان کدھر ہیں بابا؟ یشم نے اب اسے بغور دیکھا جو قدرے نارمل لگ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن کی جانب گئی ہے، واپس آئے گی تو مجھے ڈر ہے کہیں میری دہی رانی کو پیار کر کر کے آدھا ہی نہ کر دے۔ اشرف کمال مسکرائے۔ آؤ میں اپنی دہی رانی کو اس کا کمرہ دکھاؤں۔ اشرف اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایک جانب لے گئے۔ پھر وہ واپس آئے اور گئی رات تک اریب اور یشم سے باتیں کرتے رہے۔ وہ ان بچوں کی تعلیم و تربیت، اخلاق و کردار سے بے حد متاثر ہوئے تھے۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد وہ لوگ رخت سفر باندھنے والے تھے جب یشم دھیمے قدموں سے چلتا اس کے کمرے تک آیا۔ دروازے پر ہلکی دستک تھی۔ اجازت ملنے پر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو پہلی مرتبہ بغیر خوف زدہ ہوئے اسے دیکھ کر مسکرائی اور سیدھی ہوئی۔ وہ قریب آیا اور فاصلے پر رکھے پیڑے پر بیٹھ گیا۔ خوش؟ یشم نے استفسار کیا۔ بہت۔ سوہن مسکرائی۔ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں سوہن۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سوہن کے سر پر بم پھوڑا۔ وہ ایک مرتبہ پھر آنکھوں میں نمی لے آئی۔ یش نے حیرت سے اس کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھی۔ تم پھر کب آؤ گے یش؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بہت جلد۔ وہ مسکرایا۔ تم میرا انتظار کرو گی نا برفی؟ یشم کے کہتے ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر یہ برفی کون ہے؟ اسے اب ہوش آیا کہ وہ اسے بار بار اس لفظ سے کیوں پکار رہا تھا۔ سوہن نے ادھر ادھر دیکھ کر وہاں موجود برفی کی کھوج لگانی چاہی۔ تم ہو اور کون ہے؟ تم میری دوست ہو تو میں نے تمہارا نک نیم رکھا ہے کیونکہ تم برفی کی طرح وائٹ ہو، نام بھی سویٹ ہے، سوہن حلوہ، تو کل ملا کر تم ہوئی برفی۔ یشم نے مسکراتے اپنی ہی ہانکتے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ وہ اس کی بات پر کھل کر ہنسی۔
ये भी कोई नाम होता है भला? सोहन ने समझदारी से कहा। अच्छा सुनो बर्फ़ी, मैं जा रहा हूँ, अंकल को अपना नंबर दिया है, वो मुझसे बात करते रहेंगे। तुम किसी को अपना फ्रेंड मत बनाना, ये हमेशा याद रखना कि तुम्हारा सिर्फ एक ही फ्रेंड है और वो मैं हूँ। वादा करो मुझसे कि तुम सिर्फ मेरी दोस्त रहोगी। यशम ने दिलदोज़ अंदाज में उसे कहते कुछ समझाना चाहा। वादा रहा यश, मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त रहूँगी। उसने इत्मीनान से वादा किया। यशम ने एक आखिरी नज़र उसके मासूम चेहरे पर डाली। अलविदा दोस्त, यशम ने नम आंखों से कहा और उसकी जानिब अपना हाथ बढ़ाया, जो उसने बिला झिझक थाम लिया। अल्लाह ने के बाद सोहन ने आज़र्दगी से कहा। अशरफ जो उसे बुलाने आए थे कब से दरवाजे पर खड़े यशम सुल्तान खानज़ादा के अल्फाज पर गौर कर रहे थे। वो एक झटके से बाहर निकला। अशरफ कमाल उन्हें बाहर तक छोड़ने आए। अशरफ कमाल ने उसकी सुर्ख नम आंखें गौर से देखीं। अरीब ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। तब वो धीमे से चलता अशरफ कमाल के सामने आया और उनके हाथ थामे। बाबा आपको भरोसा है ना मुझ पर? यशम ने मुबहिम अल्फाज में पूछा। बेटा, जिस तरह तुमने मेरी गुड़िया को सही सलामत हिफाजत से मुझ तक पहुंचाया, तुम्हारे इस अमल ने मुझे ख़रीद लिया है और अब दुनिया में तुम ही तो वाहिद शख्स हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। अशरफ कमाल ने आसवदगी से मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर बाबा, उसका ख्याल मेरी अमानत समझ कर रखिएगा। मैं सिर्फ उसके लिए लौट कर आऊँगा, ये मेरा वादा है। वो सिर्फ यशम सुल्तान खानज़ादा की अमानत है, वो सिर्फ मेरी है, इसीलिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। बाबा, मुझसे वादा करें आप मेरा इंतज़ार करेंगे? यशम ने बेकरारी से कहा तो वो गहरा मुस्कुरा दिए। उसे सीने में भींचा और उसके माथे पर प्यार किया। मेरा वादा है, मैं इंतज़ार करूँगा तुम्हारा, जल्द लौट कर आना। अशरफ ने उसका हाथ मजबूती से थामा तो उसके बेकरार दिल को करार आ गया। सोहन दरवाजे तक आई और नम आंखों से उसे हाथ से बाय बाय किया। यशम ने मुस्कुरा कर उसे बाय किया और अशरफ कमाल से अलविदा लेकर गाड़ी में बैठ गया। अरीब ने फ़ौरन वहाँ से गाड़ी निकाली। गाड़ी धूल उड़ाती उनकी निगाहों से ओझल हो गई। 10 साल बाद अब होगी असल कहानी की शुरुआत। अब होंगे असली ट्रेजेडी, सस्पेंस भरे धमाके। 10 साल बाद मैं एक शहद रंग आँखों वाले शहजादे की दिल के रियासत पर लफ्ज़ों से लहजों से हुकूमत करने वाली कनीज़ हूँ। ये ऐसा हुनर है जो दिल पे एक दफ़ा हुक्मरान हो जाए फिर उसकी बादशाही सल्तनत कल्ब पर सदा रहती है, और मैं उस सल्तनत की इकलौती हुक्मरान होने पे हमेशा खुशबक कहलाई जाऊंगी। वो अपने कमरे में खिड़की के पास उदास सी बैठी थी। हाथ में एक रुमाल था जिसे वो गौर से देखे जा रही थी। 10 साल से उसने ये रुमाल किसी कीमती मता की तरह अपने सीने से लगाकर संभाल कर रखा हुआ था। कितने बरस बीत गए थे उस बेमहर का इंतज़ार करते, मगर वो दुनिया की भीड़ में जाने कहाँ गुम हुआ था कि दोबारा पलट कर आया ही नहीं, बल्कि वो गुम कब हुआ था? दुनिया की निगाहों से ओझल तो सोहन को होना पड़ा था। यशम और अरीब के जाने के बाद कुछ दिन तो सुकून से गुजरे। अगले दिन ही मामी राबिया और आज़ाद वापस चले आए। आज़ाद उसकी मामी राबिया बेगम का भतीजा था। बे औलाद होने की वजह से यतीम हो जाने पर राबिया ने उसे गोद लिया था। तब अशरफ कमाल और राबिया ने उसकी परवरिश की जिम्मेदारी ली थी। वो सोहन से 5 साल बड़ा था। वो लोग राबिया बेगम की बहन के पास जेहलम गए हुए थे। राबिया की बहन का शौहर चूँकि आर्मी में था तो अजहर का दाखिला उन्होंने जेहलम मिलिट्री कॉलेज में करवाया था। अब आगे उसे उधर ही हॉस्टल में रहकर अपनी तालीम और ट्रेनिंग मुकम्मल करनी थी। अशरफ कमाल ने बिल्कुल ठीक कहा था। जब राबिया बेगम घर वापस आई तो सोहन की आमद का पता चला तो उनके तो पैर ही ज़मीन पर ना टिकते थे। राबिया ने उस पर खूब ममता लुटाई। अजहाद भी उस छोटी सी गुलाबी गुड़िया के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाने लगा। सोहन इतनी मोहब्बतें हासिल करके बेतहाशा खुश थी, मगर ये खुशी ज़्यादा दिन बरकरार न रह पाई। जब अशरफ कमाल को अपने एबटाबाद के दोस्तों से मालूम पड़ा कि वहाँ का मशहूर गुंडा दारा, जिसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के दहशत गर्दों से भी है, वो एबटाबाद में अशरफ कमाल के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करता फिर रहा है। हालांकि अशरफ कमाल का फ़ोन नंबर तक हासिल कर लिया है। फिर क्या था, अशरफ कमाल ने उस गुंडे के अपने घर आकर तबाही और बर्बादी मचाने का इंतज़ार नहीं किया। वो कमज़ोर थे, उस रज़ील आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। अजहाद भी अभी सिर्फ 17 साल का था। वो हल्का और ज़्यादा कुत्ते की तरह बुलाया फिर रहा था, किसी को भी काट सकता था। तभी अशरफ को अपनी फैमिली समेत लाहौर से रोपोश होना पड़ा। अशरफ कमाल ने किसी को कानो कान खबर ना होने दी कि वो लोग कहाँ जाने वाले हैं। रातों रात वो फैमिली को लेकर पंजाब के शहर खारिया में शिफ्ट हो गए। फ़ोन के सारे नंबर एक डायरी में लिखकर 2 भी उधर ही फेंक कर आना पड़ा ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। अशरफ कमाल ने अपनी जानिब से पूरी कोशिश की थी कि उनकी किसी को भनक तक न लगे, और वो उसमें कामयाब भी हो गए थे,
کیونکہ پیچھے وہ جانور لاہور پہنچ کر بھی لکیر ہی پیٹتے رہ گیا تھا۔ مگر اس سب کے بیچ اشرف کمال سے سامان شفٹنگ کے دوران وہ نمبرز والی ڈائری کہیں کھو گئی تھی۔ وہ لوگ لاہور والا گھر اور دکان بیچ کر کھاریاں شہر کے ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں شفٹ ہو گئے۔ زندگی بے تحاشا حسین اور خوبصورت ہو گئی تھی، مگر اس وقت کے دوران ایک لمحہ، ایک پل ایسا نہیں تھا جب سوہن نے اپنے بہت دوست خاص کو یاد نہیں کیا تھا۔ اشرف کمال نے بہت کوشش کی کہ وہ ڈائری مل جائے جس پر یش کا نمبر لکھا تھا، مگر اسے نہیں ملی، نہ ملنی تھی۔ اکثر سوہن اپنے بابا سے پوچھ لیا کرتی تھی کہ یش کا فون آیا تو اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا جب جواب نفی میں ملتا۔ بات کیسے ہوتی جب اس کا نمبر ہی نہیں تھا پاس؟ شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پتہ چلا وہ اس کے لیے کیا معنی رکھتا ہے، وہ اس کا کون ہے۔ وہ دوستی نہیں، کچھ بہت خاص ہے جو ان کے درمیان ہے۔ اس نے وعدے کے مطابق بس اسی کا انتظار کرنا تھا۔ اب بھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی وہی سوچے جا رہی تھی۔ عجیب شخص تھا جو اس کے گرد اپنے عشق کا حصار کھینچ کر گیا تھا، اس میں سے وہ چاہ کر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ سوہن کی نازک جان کے گرد بنے اس شخص کی یاد کے جالے اسے خود میں الجھائے رکھتے کہ وہ چاہ کر بھی کبھی اس کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پائی۔ اس کی یاد کسی قیمتی متاع کی طرح سینے سے لگا رکھی تھی۔ وہ پہلا اور آخری شخص تھا جس کا عکس اس کی سوچ کے پردوں پر بڑی دیدہ دلیری سے لہراتا تھا۔ آج تو جانے کیا خاص بات تھی کہ وہ بے مہر بے طرح یاد آیا تھا۔ یادوں میں تیری یاد تھی، کیا یاد تھا کچھ یاد نہیں، بس یاد ہو تم، صرف یاد ہو تم، کیوں یاد ہو تم، کچھ یاد نہیں۔ دہی رانی۔ اس کی سوچوں کا ارتکاز رابعہ بیگم کی مہربان آواز سے ٹوٹ گیا۔ جی امی جان۔ وہ رومال اپنی اسٹڈی ٹیبل کی دراز میں رکھ کر مسکراتی ہوئی پلٹی۔ بیٹا کھانا کھا لو، بیٹا کھانا کھا لو۔ صبح بھی بس وہ موا ایک ڈبل روٹی کا ٹکڑا کھایا، ایک چپچکائے سے اپنا کلیجہ جلایا اور اللہ اللہ خیر صلاح۔ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو، یا اللہ میں کیا کروں اس لڑکی کا۔ وہ منہ ہی میں بڑبڑاتی ہوئی سوہن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، جبکہ بے ساختہ کہکا لگا کر ہنس پڑی کہ رابعہ بیگم کا محبوب مشغلہ تھا نت نئے کھانے بنا کر اشرف اور سوہن کو کھلانا۔ کپڑوں اور برتنوں کے لیے گھر میں ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی، جبکہ سوہن زور زبردستی بس صفائی میں ان کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ ننھی سی جان ہے اور کالج کی اتنی مشکل پڑھائی کر لے وہی بڑی بات ہے۔ رابعہ بیگم نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ اشرف کمال اور رابعہ بیگم نے اسے ماں باپ کی کمی کبھی محسوس نہ ہونے دی کہ وہ ہر درد بھول گئی تھی۔ اوفو امی جان، میں کھا کھا کر پہلوان بھی بن گئی نا تو آپ کو کمزور ہی لگوں گی۔ وہ اٹھ کر ان کے ساتھ کچن میں چلی آئی جہاں اشرف کمال بیٹھے اخبار میں سر دیے تھے۔ وہ جا کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ امی، آج بڑی خوشبوؤں سے گھر مہکا ہوا ہے، رونق سی لگ رہی ہے، کوئی خاص بات ہے کیا؟ اس نے اشرف کمال کی جانب دیکھتے معنی خیزی سے پوچھا۔ ہاں بس، اللہ تعالیٰ ہمارے میدا پر رحم فرمائے، اشرف کمال نے برجستگی سے کہتے رابعہ بیگم کو چھیڑا۔ وہ انہیں گھور کر رہ گئیں۔ ہاں بیٹا، خاص بات ہی تو ہے، آزاد واپس لوٹ کر آ رہا ہے، یہیں کھاریاں میں ڈیوٹی لگی ہے اس کی۔ ڈیوٹی تو کینٹ ایریا میں ہے، مگر میں نے کہہ دیا اپنے گھر ہی واپس لوٹے۔ رابعہ بیگم نے آسودگی بھری مسکراہٹ لیے بتایا۔ ہیں سچی؟ آزاد بھائی واپس آ رہے ہیں؟ سوہن کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ہاں، اب 2 قربانی کے بکروں میں ایک اور بکرا شامل ہو جائے گا تمہاری اماں کے نت نئے پکوان ہضم کرنے کو۔ اشرف نے سوہن کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے سب سنائی دے رہا ہے، رابعہ بیگم نے تل ملا کر کہا۔ لیکن بابا نے تو کچھ بھی نہیں کہا۔ سوہن نے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ ہاں، خوب جانتی ہوں تمہیں اور تمہارے بابا کو، آنے دو آزاد کو، گن گن کر بدلے لوں گی۔ رابعہ بیگم نے دھمکی دی تو اشرف کھل کر مسکرائے۔ وہ یوں ہی بلبل بنی ان کے درمیان بیٹھی چہچہاتی رہی اور وقت گزرنے کا احساس تک نہ ہوا۔ بلیک 3 پیس کے نیچے سفید شرٹس پہنے وہ دونوں اپنا اپنا لگیج تھامے اس وقت نیو یارک کے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ دراز قد، ماتھے پر بکھرے بال، سنہری پر اسرار آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، سرخ ہونٹ، بے تحاشا خوبرو مردانہ وجاہت کے شہکار ان دونوں اشخاص کے بے نیازی اپنے عروج پر تھی۔ ان کی موجودگی سے ماحول پر ایسا روب و دبدبہ طاری تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر نگاہ ان پر آ کر ٹھہر جاتی۔ یشم سلطان خان زادہ حد نگاہ وال گلاس سے پار ٹکائے بائی جہازوں کے پیچھے جانے کون سے غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا جب پیچھے سے اریب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھر سے گاڑی منگوائی؟ اریب سلیمان خان زادہ نے اپنی کلائی پر بندھی قیمتی گھڑی میں ٹائم دیکھ کر خوبرو چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی سدائے ہوئے پوچھا۔
ہنکارا بھر کر جواب دینے کا احسان کیا گیا۔ کیا ہوا، نہیں ملی؟ اریب نے اس کا سرد و سپاٹ چہرہ دیکھ کر پوچھ ہی لیا۔ نہیں۔ پھر ٹکڑا توڑ جواب آیا۔ کیوں؟ اریب کے ماتھے پر بل آئے۔ پورا لاہور چھلنی کی طرح چھان چکا ہوں، پورا پنجاب چھانا چاہیے تھا۔ اریب کی جانب سے مشورہ دیا گیا۔ ہر اس جگہ کو چیک کروا چکا ہوں جہاں اس کے ملنے کے امکان ہو۔ تو پھر نمبر برسوں پہلے بند ہونے کے بعد آج تک آن نہیں ہوا۔ فون کی آخری لوکیشن لاہور کی ہی ہے۔ سارے ایریے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں گئے۔ یشم نے انہی سپاٹ تاثرات سے اسے تفصیل بتائی۔ تو منہ پر 12 بجانے کے بجائے اسے نارمل رکھو، امریکہ سے واپسی پر دیکھیں گے کس مسئلہ کا حل بھی۔ اریب نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ میں اب مزید ایک پل بھی ویٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ میرا انتظار کرتی ہوگی۔ یشم سلطان نے جبڑے بینچ کر کہا۔ اوکے لیٹس گو، گاڑی آ چکی ہے، یہ چند دن تو یہیں گزارنے ہوں گے نا جب تک واپسی کے لیے مان نہیں جاتے۔ اریب نے اسے تسلی دی۔ اوکے، وہ کہتا اس کے آگے چل پڑا۔ خانزادہ ہاؤس میں اس وقت غیر معمولی ہلچل سی تھی۔ سب لاؤنج میں اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ پہنچنے والے ہیں۔ نک چڑی، گھمنڈی، مغرور اور براؤن آنکھوں والی حسن کی ملکہ غفران نے ویرا کو سرگوشی میں بتایا۔ وہ خانزادہ خاندان کی مغرور ترین ہستی تھی۔ خود پسندی اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ گزرے وقت کے ساتھ ویرا میں ذرا سی بھی چینجنگ نہیں آئی تھی۔ وہ انل سلیمان خانزادہ کی اندھی تقلید کرتی، اب بالکل اسی جیسا حلیہ بنا کر رکھتی تھی۔ وہ بہادر تھی، بے حد ذہین، نیلی آنکھوں میں دنیا فتح کر لینے کی چمک تھی۔ وہ لوگ یشم اور اریب کے اتنے برسوں کے بعد واپس آنے کی خوشی میں لاؤنج سجا رہی تھیں۔ اوزگور شاور لے کر واش روم سے باہر نکلی تھی اور ٹاول سے اپنے لمبے گھنے بال جھٹکتی بیزار سی شکل بنانے لگی۔ اس نے کوف سے پرس اٹھایا۔ اس کی تھائیز تک آتے لمبے گھنے سنہری بال اس کی جان کا وبال بنے ہوئے تھے۔ مجھے بھی یہ کٹوا لینے چاہیے، اس نے کوف زدہ ہوتے سوچا، مگر پھر ماں کا غصیلا اور آنسوں سے تر چہرہ سوچ اپنی ہی سوچ پر فاتحہ پڑی۔ جیسے تیسے بال سلجھا کر ڈرائی کر کے وہ تیزی سے نیچے آئی۔ گزرتے وقت نے اس کی نازک شخصیت میں ایک ٹھہراؤ اور نکھار سا پیدا کیا تھا۔ وہ اب بھی ویرا سے کافی زیادہ کمزور تھی۔ پڑھائی میں بھی B+ لے ہی آتی، مگر اب وہ ایک روندو بچی نہیں تھی، نہ ہی بات بات پر خوف زدہ ہوتی۔ اس نے اپنے ڈر پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ جو بچپن میں اسے مارتا پیٹتا تھا، ڈانٹتا پھٹکارتا تھا، تب بھی اب وہ اس اریب سلیمان خانزادہ کی واپسی کا سن کر بھی پرسکون سے نیچے اتری اور نایاب کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانے لگی، جو کہ یہ نیک کام صرف وہی کرتی تھی۔ سائمہ اور نایاب نے غفران اور ویرا سے تو کب کی توقعات لگانا چھوڑ رکھی تھی۔ وہ لوگ کچن میں تھے۔ آج تو بڑا دن تھا کہ انل بھی اپنے آفس کے بجائے یہاں موجود تھا۔ وہ لوگ باتوں میں مگن تھے جب باہر گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور سب اپنی جگہ سے لاؤنج کے انٹرس کی جانب آئے۔ پریہا، پری، دعا زہرا نے بیٹی کو پکارا۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیٹھی یہ لمحے شمار کرتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی، ماں کی آواز پر دل کانوں میں گونجنے لگا۔ دعا جب اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ دعا نے اسے ستائشی نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، میری بیٹی آج کافی نکھری نکھری لگ رہی ہے۔ انہوں نے اسے چھیڑا تو جو وہ مسکرانا بھول گئی تھی، ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتی تھی، آج بات بے بات مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ لوگ جب مری تھے اور اریب اور یشم لاہور سے واپس لوٹے تو اس نے ان سے خوب جھگڑا کیا اور ناراض ہو کر واپس امریکہ چلی گئی، یہ سوچ کر کہ وہ اس کے پیچھے ہی امریکہ آ جائیں گے، مگر یہ اس کی خام خیالی ہی رہی کہ وہ لوگ ادھر سے ہی داجی کو مل کر اپنی اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ تب پریہا کا بس نہ چلا، وہ اپنے بال نوچ ڈالتی یا پوری دنیا کو تہس نہس کر دیتی، مگر اب بے بس تھی کہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مگر اس کی یہ دیوانگی اس دوری سے کم از کم ہونے کے بجائے جیسے بڑھتی ہی چلی گئی، بلکہ اس دوری نے اسے عجیب جنونی اور شدت پسند سا بنا دیا تھا، جس کی مثال یہ تھی کہ اس نے بھی ان کی دیکھا دیکھی اسی فیلڈ کا انتخاب کرتے ہوئے تعلیم حاصل کی اور وہ ایک ڈیفنس کمپنی کے لیے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو کے فرائض جان دے رہی تھی۔ اس نے اتنے عرصے میں اپنا تمام غم و غصہ ان جرائم پیشہ افراد پر نکالا تھا جو اس کے ہتھے چڑھے تھے۔ موم، وہ آ گئے؟ اس نے کچھ اس لہجے میں پوچھا کہ دعا زہرا بھی اس کی شدت پسندی پر دنگ رہ گئی۔ ہاں، پہنچ گئے۔ دعا زہرا کے کہنے کی دیر تھی جب وہ ننگے پہری باہر کی جانب بھاگی اور دعا زہرا کو اپنی جگہ پر ساکت چھوڑ گئی۔ وہ دونوں برسوں بعد واپس آئے تھے۔ سب سے پہلے سائمہ بیگم نے دونوں کو سینے میں بھینچا۔ یشم نے سب کی جانب اپنی مسکراہٹ اچھالی۔ لالا، غفران، ویرا اور اوزگل نے اکٹھے اسے پکارا تو وہ ان کی جانب متوجہ ہوا۔
انہیں اپنے ساتھ لگا کر تینوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اریب جو نارمل تاثرات لیے اندر داخل ہوا تھا، اسے اپنے سامنے پا کر ایک مرتبہ پھر اس کی بھویں تن گئی۔ اس نے ویرا اور غفران کو اپنے ساتھ لگا کر سر پر پیار کیا۔ السلام علیکم لالا۔ اوزگل یشم کے پہلو میں کھڑی تھی، مگر اس کی جانب دیکھ کر سلجھو لہجہ میں سلام کیا، مگر وہ پوری طرح انل کی جانب گھوم گیا۔ ویلکم برو۔ انل نے اسے سینے میں بھینچا تو اوزگل نے اس عزل سے سڑیل شخص کی پیٹھ کو منہ چڑھایا۔ سب اس کی اس حرکت پر ہنس دیے، جبکہ وہ اس کا یہ کارنامہ منوعن طریقے سے سامنے گلاس ونڈو سے دیکھ کر جھبڑے بھینچ گیا۔ آپ جانتے ہیں لالا، میں نے آپ کو کتنا مس کیا۔ آپ نے کہا تھا جو دل میں آئے وہ کیا کرنا۔ ویرا نے تو کہا تھا کہ اس کے ساتھ سائنس رکھوں اور میڈیکل میں جاؤں، مگر مجھے پڑھائی اچھی نہیں لگتی نا، اسی لیے میں نے آرٹس رکھی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے جو میں نے آپ سے آپ کی تصویر منگوائی تھی، اس کی اتنی خوبصورت پورٹریٹ بنائی ہے کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ وہ جس کے منہ میں زبان ہی نہیں تھی، آج بلبل کی طرح چہچہاتی پھر رہی تھی، اور کوئی اس کے یہ بدلے ہوئے ڈھنگ دیکھ سوکھی لکڑی کی طرح جل رہا تھا۔ ارے بس کرو اوزگل، سانس لینے دو بچے کو۔ نایاب گل نے یشم کو سینے میں بھینچا اور ماتھے پر پیار کیا۔ سلیمان خانزادہ نے بھی سرخوشی میں آگے بڑھ کر دونوں کو باری باری سینے سے لگایا تھا۔ تب سلیمان کے اشارے پر نایاب گل اریب کی جانب بڑھی، مگر ایکسکیوز می، فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ کترا کر نایاب گل سے پہلو سے نکلتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے برسوں کے بعد بھی اس کی اتنی بے اتنائی پر نایاب گل پتھرا کر رہ گئی۔ وہ اسے ماں کی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا تو کم از کم ماسی یعنی ماں سی ہی مان لیتا۔ سلیمان نے اسے کندھوں سے تھام کر ہلکا سا دباؤ ڈال کر تسلی دی، جس کی آنکھوں میں اچانک بہت زیادہ نمی امڑ آئی تھی۔ تب یشم ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کو نایاب کا ہاتھ تھام کر ڈائننگ ٹیبل تک لے آیا۔ وہ بیٹھنے والے تھے جب پریہ اپنی خوشی سے دمکتا چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ پریہ نے سامنے آ کر یشم سلطان خانزادہ کے آگے ہاتھ بڑھایا۔ خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ یشم نے اپنی پیٹھ پر ہاتھ باندھ کر منہ سے سوال کا جواب دیا۔ میں تو بالکل ٹھیک، تم کیسے ہو؟ اس نے لاپرواہی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، پھپھو محترم نہیں آئی؟ لو جی، ہم بھی آ گئے۔ دعا زہرا نے دور سے آتے کہا تو وہ ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ پریہ نے لب دبا کر تیکھے چتونوں سے یہ نظارہ فدا ہونے والی نگاہوں سے دیکھا۔ کھانا بالکل تیار تھا۔ وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اب خوش کمیوں میں مصروف تھے۔ اریب جب اپنے کمرے میں واپس آیا تو ایک نظر اسے دیکھا جس کی آواز آج پورے ڈائننگ ہال میں گونج رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ساسر سر تاثرات کوئی بھی اسے دیکھے اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنی مخصوص چیئر پر آ کر بیٹھ گیا۔ یش لالا، جلدی کھانا کھائیں۔ جو پچھلی جانب کا لان ہے اس کے پاس جو اسٹور روم میں اس کے پاس والے روم کو میں نے اپنا چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا ہے۔ میں نے آپ کو اپنا اسٹوڈیو اور پورٹریٹ دکھانا ہے۔ اس کی پھر باریک سی آواز ہال میں گونجی۔ اریب نے ایک نظر اس پر ڈالی جو نیلی فراک اور ٹراؤزر میں نیلا دوپٹہ سر پر اوڑھے کہیں سے بھی 10 سال پہلی والی اوزگل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیا ہوا اریب، کھانا سر ہونے ہی والا ہے؟ سلیمان خانزادہ نے اسے ٹوکا۔ مجھے بھوک نہیں، رستے میں ہلکا پھلکا کھا لیا تھا۔ لیکن اریب، ڈیڈ، جب بھوک ہوگی تو کھا لوں گا، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ یشم سلطان خانزادہ نے اس کی پیٹھ کو غور سے دیکھا۔ تو اب کیا ارادہ ہے بیٹا؟ سحرے کے پھول کب سجا رہے ہو تاکہ ہمیں بھی گھر کی خوشیاں نصیب ہوں؟ دعا زہرا یشم کی جانب دیکھتی مسکرا کر پوچھنے لگیں تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ بہت جلد، مگر یہاں نہیں پھوپھو، میں اپنی دلہن کو بیت السلطان لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ یاد کر کے گہرا مسکرایا جبکہ پریہ اس کی بات پر تمتماتا چہرہ لیے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ گئے رات تک محفل یوں ہی سجی رہی اور وہ یشم کو گھیرے بیٹھی رہیں۔ وہ فریش ہو کر ٹاول سے بال رگڑتی واش روم سے باہر آئی تھی۔ ڈھیلی سی ٹی شرٹ ٹراؤزر میں لاپرواہ سا ہولیا تھا جب انل بغیر دروازہ نوک کیے کمرے میں داخل ہوا اور وہ بری طرح گڑبڑائی۔ تیزی سے بیڈ اسکارف اٹھا کر گلے میں ڈالا۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے جو تمہارے پاس بالکل بھی نہیں ہوتی انل سلیمان خانزادہ، وہ دانت پیس کر بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اطمینان سے اسموکنگ کرنے لگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ اطمینان سے بولا۔ کسی لڑکی کے کمرے میں آنے کی اتنی تمیز تو نہیں ہے کہ بندہ نوک کر کے ہی آ جائے۔ ویرا نے اسے شرم دلانے کی ناکام سی کوشش کی۔ تم میں لڑکیوں والی کون سی بات ہے جو میں تمہیں لڑکی سمجھوں خانی؟ اس کے مرد مار حلیے کی جانب اشارہ کرتا وہ پھر سکون سے بولا۔ تو بہن کے کمرے میں تو نوک کر کے آیا جا سکتا ہے نا؟
ویرا نے حساب بے باک کرتے اس کی دکھتی رگ دبائی. شٹ اپ خانی. وہ حسب معمول بھڑک گیا. تم صرف میری کزن ہو. تمہاری موم صرف میرے ڈیڈ کی وائف ہیں. میری وہ صرف آنٹی ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. نہ ہی میں کوئی اور رشتہ مانتا ہوں, تو بار بار یہ بکواس کیوں کرتی ہو؟ وہ تل ملا کر بولا تو ویرا گہرا مسکرائی. اس کی یہی باتیں تو ویرا کا حوصلہ بلند کرتی تھیں تاکہ وہ ان راہوں میں اندھا دھند آگے بڑھتی رہے. اب کیا کام ہے جو اتنی رات کو میرے کمرے میں منہ اٹھائے چلے آئے ہو؟ ویرا نے اپنے کانوں سے نیچے تک آتے بال برش کرتے پوچھا. اچھا سنو, میرا جولی سے بریک اپ ہو گیا ہے, مگر کل ریمو نے گرینڈ پارٹی دی ہے. وہ وہاں اپنے نیو بوائے فرینڈ کے ساتھ آنے والی ہے مجھے جلانے کے لیے. مگر میں اسے بتاؤں گا کہ انل سلیمان خانزادہ کس بلا کا نام ہے. اب تو اتنی جلدی سے کسی گرل فرینڈ کا ارینج ہو نہیں سکتا, اس لیے تمہیں میری گرل فرینڈ بن کر اس پارٹی میں آنا ہے. اس نے انتہائی بے حسی سے مگر سکون سے یہ بات کی. انل, گیٹ لاسٹ فرام ہیئر. ویرا غم و غصے سے چلائی. کیوں ہائپر ہو رہی ہو؟ اس کے بدلے جتنی چاہے شاپنگ کروا دوں گا. اب دوست ہی دوستوں کے کام آتے ہیں. دیکھو مان جاؤ نا پلیز. بھلا انل سلیمان خانزادہ کی گرل فرینڈ بننے کا چانس روز روز تھوڑی ملے گا. وہ آنکھ دبا کر انتہائی بے حسی و غرور بھرے شریر لہجے میں بولا. انل, یہاں سے دفع ہو جاؤ, اس سے پہلے میں یہاں سے دھکے دے کر تمہیں باہر کا راستہ دکھاؤں. وہ تل ملا کر بولی. نہیں جاؤں گا, تم دھکے ہی دے لو. وہ مزید پھیل کر بیٹھ گیا. اب بھی اگر یہاں سے دفع نہ ہوئے تو میں ڈیڈ کو اور سب کو جا کر ابھی بتا دوں گی کہ تم اسموکنگ کرتے ہو. ویرا سرخ چہرہ لیے پھنکاری. تم بتاؤ گی تو میں بھی بتا دوں گا. انل کی بات پر ویرا چونکی. کیا بتاؤ گی تم؟ ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے. وہ خار کھانے والے انداز میں اسے گھور کر بولی کہ فیوچر میں ہونے والی ڈاکٹر ویرا وارث بیگ نیو یارک کی سڑکوں پر وائلن بجا کر بھی پیسے کماتی ہے. انل نے اس کا بہت خاص راز افشاں کیا, مگر حقیقت کا علم اسے بھی نہیں تھا کہ وہ آدھا ادھورا سچ ہی جانتا تھا. ویرا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. خبردار جو کسی کے سامنے بکواس کی انل سلیمان خانزادہ, میں تمہارا منہ توڑ دوں گی. وہ دانت کچکچا کر بولی. انل گہرا مسکرایا, مطلب تیر نشانے پر بیٹھا تھا. تو پھر کل تم آ رہی ہو, مگر یہ مردانہ کپڑے مت پہن کر آ جانا, غفران سے لے لینا کوئی ڈھنگ کا اسٹائلش سا ڈریس. وہ پھر آنکھ دبا کر کہتا جلدی سے وہاں سے فرار ہو گیا کہ جانتا تھا ویرا کے ہاتھ میں موجود ہیئر برش اس کا منہ سجانے والا تھا. الو کا پٹھا, کم ظرف, کمینہ, کل موہا. ویرا نے بڑے ادب سے اس کی شان میں قصیدہ گوئی کی اور جلتی کڑتی بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگی. پارٹی میں جاتی ہے میری جوتی. وہ نیند میں بھی گئی رات تک بڑبڑاتی رہی. رات کو اشرف کمال عشاء پڑھ کر واپس آئے تھے. وہ لوگ کافی دیر تک انتظار کرتے رہے, مگر رات کے 10 بجے اظہار کا فون آ گیا کہ اسے پہلے کینٹ پہنچنے کے آرڈرز ملے ہیں تو وہ کینٹ جائے گا. اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے اس کا فون آیا کہ وہ اب صبح کو ہی گھر لوٹ پائے گا. سوہن تو رات کا کھانا کھا کر سو گئی تھی, اب وہ دونوں جاگ رہے تھے. اشرف کمال تلاوت کے بعد اب فری ہوئے تھے. آرام کر لو نیک وقت. جانتا ہوں خوشی ہو اور انتظار میں نیند آنا تھوڑا مشکل ہے, مگر کوشش تو کرو. کیوں جاگ رہی ہو؟ آ جائے گا صبح کو. اشرف کمال نے پرمزاح لہجے میں رابعہ سے کہا اور بیڈ پر بیٹھ گئے. وہ کھسکتی تھوڑا قریب آئیں اور انہیں اپنی جانب متوجہ کیا. اچھا سنیں نا, میں بھلا کیا سوچ رہی تھی. رابعہ نے بچوں کی طرح ان کا بازو جھنجھوڑا تو وہ مسکرا دیے. کیا سوچ رہی تھی میری بیگم کہ صبح کو کون کون سی ڈشز پکانی ہے نا؟ اشرف کمال نے انہیں چھیڑا تو وہ تل ملائیں. آپ بھی نا کبھی ٹونٹ کرنے سے باز آ جایا کریں. وہ میں کہہ رہی تھی کہ یہ دونوں بچے ہمارا کل سرمایہ ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ساری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں. اظہار بھی سوہن سے محبت کرتا ہے, کیوں نہ ہم دونوں کی شادی کر دیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اشرف کمال جو ساری بات سن کر چونکے مگر اظہار کی بات پر تو وہ انگوش بنداں رہ گئے. تمہیں کیسے پتا کہ وہ اپنی سوہن سے محبت کرتا ہے؟ اس نے تمہیں کہا ہے؟ اشرف کمال نے پہلو بدلا. ارے آپ بھی ایسی باتیں کہنے والی تھوڑی ہوتی ہیں, یہ تو محسوس ہو جاتی ہیں. اس نے کچھ نہیں کہا مجھے, مگر میں اس کی آنکھوں میں محبت کی لو جلتی دیکھی ہے. رابعہ نے اطمینان سے کہا. مگر مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. اشرف کمال نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا. وہ آئے گا تو آپ بھی نوٹ کر لیجیے گا. رابعہ نے ناک سے مکھی اڑائی. مگر سوہن وہ کسی کی امانت ہے, میں اسے کسی کو بھی نہیں سونپ سکتا. اشرف نے دھیمے لہجے میں کہا تو رابعہ کا دمکتا چہرہ جیسے مان پڑ گیا. کیا مطلب؟ کس کی امانت؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟
رابعہ کو حیرت ہوئی، تب اشرف کمال نے انہیں سوہن کی آمد والی بات پوری تفصیل سے بتا دی، جسے سن کر رابعہ نے اپنی انگلیاں اپنے دانتوں تلے دبا لیں۔ ہائے ہائے، غضب خدا کا اذہان کے بابا، کیسی بے تکی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کون سی امانت؟ کس کی امانت؟ وہ کسی کی کچھ نہیں، صرف میری دہی رانی ہے۔ جانے کون تھا کون نہیں، ایک اجنبی چھوٹے بچے کی بے سروپا بات پر آپ میری دہی رانی کو پوری زندگی کسی کے لا حاصل انتظار میں بٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اس کی شادی صرف اظہار سے ہوگی۔ لیکن نیک بخت، میری بات تو سنو۔ اشرف کمال نے عاجزانہ لہجہ اختیار کیا۔ آپ میری بات سنیں، ابھی آپ ہی نے کہا کہ تب سے لے کر اب تک اس اجنبی کا کوئی اتا پتہ نہیں، رابطہ بھی نہیں ہو پایا۔ آپ ایک سراب کے انتظار میں بیٹھے ہیں جس کا کوئی نام نشان نہیں۔ اس کے مقابلے اظہار گھر کا بچہ ہے، دیکھا بھالا ہے، کس قدر سلجھا ہوا ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر سوہن سے محبت بھی کرتا ہے تو اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھے گا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے رہیں گے دونوں بچے، دہی رانی بہت خوش رہے گی اس کے ساتھ۔ رابعہ بیگم نے اشرف کمال کی جانب دیکھتے گہرے لہجے میں کہا تو وہ چپ سے ہو گئے۔ اچھا بیگم، ابھی یہ موضوع مت چھیڑو، اظہار کو آ لینے دو، ایک مرتبہ اسے تو دیکھ لوں کہ جو آپ نے محسوس کیا وہ واقعی سچ ہے، تو پھر سوچوں گا اس بارے میں، نہیں تو جب تک میں بات نہ کروں آپ نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ اشرف نے سنجیدگی سے کہا تو رابعہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اشرف کمال رابعہ بیگم کو کیا بتاتے کہ جس طرح اس نے اظہار کی آنکھوں میں محبت کے دیے جلتے دیکھے ہیں، بالکل اسی طرح وہ بھی تو اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اسی لا حاصل انتظار کی جوت جلتے دیکھتے آ رہے تھے۔ اشرف، رابعہ اور سوہن صبح کے وقت ناشتے کے لیے کچن میں موجود تھے۔ اشرف اور سوہن کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے تھے جبکہ رابعہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ اشرف اور سوہن آپس میں باتوں میں مگن تھے جب آہٹ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سوہن اپنی جگہ سے اچھلی اور بلند آواز میں شور مچانے ہی والی تھی جب آنے والے نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سوہن نے بھی دائیں بائیں سر ہلا کر لبوں میں ہاتھ رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اشرف کمال سر مسکرائے۔ وہ لمبا چوڑا شخص، 6 فٹ سے نکلتا قد، ہلکی گندمی رنگت، مخصوص فوجی ہیئر کٹ، انابی لبوں پر مہربان سی مسکراہٹ کے ساتھ دبے قدموں آگے بڑھا۔ مگر اظہار مت کرو، میں بہت سخت ناراض ہوں تم سے۔ رابعہ بیگم کی ناراض سی آواز پر وہ اپنی جگہ پر ٹھٹک کر رکا، پھر جھنجھلاتے ہوئے آگے بڑھ کر ان کو سینے میں بھینس لیا۔ کیا امی جان، آپ ہر بار میرے سارے سرپرائز کی بینڈ بجا دیتی ہیں۔ وہ ہنس کر گویا ہوا، پھر اشرف کمال کے سینے سے لگا اور سوہن سے ہاتھ ملایا۔ ویسے آپ نے امی جان کے ساتھ اچھا نہیں کیا اظہار بھائی، انہوں نے رات کتنی ڈشز بنائی تھیں آپ کے لیے مگر آپ نہیں آئے، دیٹس ناٹ فیئر۔ شرارت برے انداز میں کہتے اس پری پیکر نے ہنسی دبانے کو اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا، جس کے ٹھیک نیچے ایک سیاہ تل اپنی پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ ارے پرے ہٹ، مجھے بات نہیں کرنی۔ رابعہ بیگم نے اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کی۔ تم جلتی پر تیل کا کام مت کرو میٹھی، اظہار نے اسے گھور کر کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی کہ اشرف کمال اور رابعہ بیگم بھی ہنستی ہے۔ اظہار نے رابعہ بیگم کو پھر سینے میں بھینچتی اس کی کھلکھلاہٹ سے بے اختیار نگاہ چرائی۔ میری پیاری امی جان، ناراض مت ہوا کریں، جب جانتی ہیں مجھے کبھی بھی کچھ بھی آرڈرز آ سکتے ہیں۔ اظہار نے انہیں سمجھایا تو رابعہ نے اس کا ماتھا چوما۔ چلو بیٹھو، ناشتہ کرو۔ رابعہ نے اسے کرسی پر بٹھایا تو وہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ نظر بے اختیار و بے قرار ہوئی۔ دل کیا سامنے والی رگ و جاں میں بسنے والی نازک جان کو جی بھر کر دیکھ لے، مگر ابھی یہ حق کب حاصل تھا۔ تبھی سر جھکائے ناشتے میں مگن ہو گیا۔ وہ ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مگن ہو گئے۔ بابا، مجھے کالج سے دیر ہوئی ہے، سوہن نے شور مچا دیا۔ اشرف صاحب اٹھنے لگے جب اظہار نے انہیں ہاتھ اٹھا کر روکا۔ ٹھہریں بابا، میں چھوڑاتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ او یس اظہار بھائی، آپ تو مجھے جلدی پہنچا دیں گے، بابا لیٹ کروا دیتے، وہ کہتی اپنا بیگ اور چیزیں اٹھانے اندر کی جانب بھاگ گئی۔ وہ مسکراتا اس کے قدموں کے نشان دیکھے گیا۔ اشرف کمال نے بغور یہ مسکراہٹ دیکھی۔ وہ اشرف کمال کی جانب متوجہ ہوا۔ بابا، آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ری اوپن نہیں کروایا ابھی تک؟ بس بچہ، فون گم ہونے کے بعد آئی ڈی کارڈ بھی نہیں ملا، نہ فون نمبر تھا نہ آئی ڈی کارڈ، اسی لیے بس سستی کر گیا، اشرف کمال نے اداسی سے کہا۔ او ہو بابا، پریشان مت ہوں، اب میں یہ کام خود کر لوں گا، آپ کا آئی ڈی کارڈ بنوا کر آپ کے نام پر رجسٹرڈ وہ نمبر بھی نکلوا لوں گا۔
آپ فکر مت کرنا، اظہار نے انہیں تسلی دی۔ ہاں بیٹا، جتنی جلدی ہو سکے مجھے وہ نمبر نکلوا دو۔ اشرف کمال کو اس شخص سے بات کرنے کی ایک موہوم سی امید دل میں جاگی۔ اتنے برس بیت چکے تھے، اب تو وہ درندہ بھی کہیں مر کھپ گیا ہوگا تو کم از کم وہ یشم سلطان سے تو بات کر پائیں گے۔ کیا پتا وہ بھی ان کے نمبر آن کرنے کے انتظار میں ہو۔ آپ فکر مت کریں بابا، میں آج کے آج آپ کا یہ کام کروا دوں گا۔ چلیں اظہار بھائی۔ سوہن اپنا بیگ لیتی اندر سے باہر آئی، سر پر چادر درست کی۔ ہاں چلو، وہ اسی لیے باہر آیا۔ رابعہ بیگم نے پیچھے سے اشرف صاحب کو اشارہ کیا کہ دیکھیں دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ رابعہ نے دونوں کی بلائیں لی۔ واؤ اظہار بھائی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ وہ باہر کھڑی بلیک کرولا کو دیکھ کر بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ دوست آفیسر کی پرسنل گاڑی ہے، مجھے یوز کرنے کے لیے دی ہے، لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پسند ہے تو ہم بھی لے لیں گے ایک گاڑی۔ اظہار نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کر کے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ سچ میں؟ وہ ایکسائٹیڈ ہوئی۔ ہاں بالکل۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، یوں ہی ہنستے مسکراتے وہ اسے کالج چھوڑ کر آیا۔ آ کر بابا کے ضروری کام نپٹائے، ڈیوٹی تو رات کی تھی، وہ یہ ضروری کام نپٹا کر اسے پھر سے کالج سے واپس لینے گیا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا، اکثر نگاہیں اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی کی جانب اٹھ رہی تھی جب وہ دور سے آتی دکھائی دی۔ ایک لڑکیوں کا ٹولہ تھا جو اس کے ہمراہ گیٹ تک آیا۔ وہ اظہار کی جانب اشارہ کر کے انہیں ہنس ہنس کر کچھ بتا رہی تھی۔ پگلی، وہ مسکرایا۔ وہ چلتی اس کے قریب آئی۔ یہ سب کیا تھا؟ اظہار نے آئیبرو اچکائی کہ لڑکیوں کا ٹولہ اب بھی گیٹ کے پار کھڑا کھی کھی کرتا اسے چوری چھپے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ میں اپنی کلاس فیلوز کے سامنے شوخیاں مار رہی تھی کہ میرا بھائی آرمی میں ہے، تو سب کو دیکھنے کا تجسس ہوا۔ اب جب دیکھ لیا ہے تو سب آپ کا نمبر لینے کو مری جا رہی ہیں۔ سوہن نے شرارت بھرے انداز میں کہا تو اظہار نے افسوس سے گردن ہلائی۔ کوئی حال نہیں۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سوہن پھر کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ کو نہیں معلوم کہ ناول پڑھ پڑھ کر ہماری پاکستانی لڑکیوں کو فوجیوں کا کتنا کریز ہے، کتنا مرتی ہیں وہ آرمی والے ہینڈسم منڈوں پر۔ وہ دانت نکالتی بولے گئی۔ یہی تو المیہ ہے، تبھی تو لڑکیوں کے ساتھ اتنے اسکیم ہو رہے ہیں کہ کوئی بھی اٹھائے گیرا اٹھ کر اپنی سوشل آئی ڈی پر فوجیوں کی ڈی پی لگانا شروع کر دیتا ہے۔ لڑکی آدھی ادھوری ڈی پی دیکھ کر ہی فلیٹ ہو جاتی ہے، اور لڑکیاں اپنی ویڈیوز اور تصاویر دینے کے لیے پکے ہوئے پھل کی طرح ان فراڈ لوگوں کے ان باکس میں جا گرتی ہیں، اور پھر بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع۔ میں کافی کیسز دیکھ چکا ہوں اس طرح کے۔ لڑکی کا بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہو تو بات اوپر تک آ ہی جاتی ہے، پھر آرمی کو ہی ان فراڈز کا چٹا کٹا کھولنا پڑتا ہے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کو۔ حد ہے۔ ہیں سچی بھائی؟ اس نے حیرت سے اپنی سیاہ شفاف بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر کہا، اور اس کا یہی وہ انداز تھا جب اگلا بندہ چاروں شانے چت ہو جایا کرتا تھا۔ یوں بھی آف وائٹ یونیفارم میں وہ چاندی کی طرح دھمک رہی تھی۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ اظہار نے سامنے سڑک پر نگاہیں مرکوز رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں ان سب بے وقوفوں کو فوجی اتنے پسند کیوں ہوتے ہیں۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو اظہار گہرا مسکرایا۔ تمہیں نہیں پسند؟ ایک گہری نگاہ اس کے نازک سے سراپے پر ڈال کر فوراً نگاہ ہٹا لی۔ وہ کیا ہے نا اظہار بھائی، گھر کی مرغی دال برابر۔ وہ ہلکے سے لب دبا کر شرارت سے بھرپور لہجے میں بولی تو اظہار کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ بہت شرارتی ہو گئی ہو میٹھی، اظہار نے مسکرا کر کہا، مگر آخری لفظ پر سوہن کے دماغ میں ایک اور لفظ گونجا، برفی۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، اس نے فوراً سر جھٹکا۔ مگر آپ کی بیگم کو بہت ٹف ٹائم دینے والی ہوں میں، سوہن نے اکڑ کر کہا۔ وہ کیسے؟ مسکراہٹ لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ میں ویمپائر نما نند بننے والی ہوں نا، اسی لیے، اس نے اطمینان سے کہا۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ اوہ آپ ڈر گئے؟ وہ خواہ مخواہ اپنے مذاق پر پرجوش ہوئی۔ اتنے میں گھر آ گیا تو وہ گاڑی سے نیچے اتری۔ تو اور کیا، بہت محبت کروں گا میں اپنی بیگم سے، بہت خیال رکھوں گا، تو کوئی اسے ایک لفظ بول کر تو دکھائے۔ اظہار نے اسے گھرکنے والے انداز میں کہا تو وہ چھوٹی سی ناک چڑھا کر اندر بھاگ گئی۔ وہ دیر تک وہیں کھڑا اسے ہی سوچ کر دل فریب انداز میں مسکراتا رہا۔ اس وقت اس چھوٹے سے گاؤں بشارت سے تھوڑا آگے پہاڑی کی ڈھلوان کے نیچے وہ ایک پوشیدہ مگر بڑا سا فارم ہاؤس تھا جس میں شباب و شراب کی محفل اپنے عروج پر تھی۔ ایک طوفان بدتمیزی سا مچا ہوا تھا۔
میرون رنگ کے آدھے ادھورے لباس میں وہ رقاصہ زو معنی شاعری والے پنجابی گانوں پر یوں تھرک رہی تھی جیسے پانی میں پتھر پھینکا جائے اور لہریں دور دور تک اٹھتی چلی جائیں۔ اس کا نازک موم جیسا بدن بھی موسیقی پر یوں ہی لہرا رہا تھا۔ نیلے نوٹوں کی ایک برسات سی ہو رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے شیشوں والے لاؤنج کے بیچ سربراہی کرسی پر چودھری سکندر حارث بیگ پرسکون بیٹھا، مگر اپنی آنکھیں اس نو عمر رقاصہ پر گاڑے گھونٹ گھونٹ حرام مشروب اپنے اندر اتار رہا تھا۔ اس کے اسی ٹائپ کے دوستوں نے رقاصہ کے گرد ناچتے عجیب ہلڑ بازی مچا رکھی تھی۔ سکندر حارث بیگ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے خاص آدمی کو اشارہ کیا، جس نے محفل برخاست کا اعلان کرتے سب کو وہاں سے ہٹانے لگا۔ سونا بائی کندھے اچکاتی کمرے میں آئی جہاں اس کا سامان رکھا تھا۔ وہ لباس تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی جب چودھری کو لڑکھڑاتے اس کمرے میں آتے دیکھا۔ سنو دلاورے، سارے مہمانوں کو رخصت کر دو، سونا کے آدمیوں کو بھی واپس کوٹھے پر بھیج دو۔ ریشم بائی سے کہہ دینا کہ آج رات سونا میرے ساتھ گزارے گی۔ سکندر حارث بیگ کی آنکھوں سے اس وقت ہوس ٹپک رہی تھی۔ سونا کے ماتھے پر بل آئے، مگر چودھری جی، آپ کے خاص بندے سے صرف رقص کی محفل کی بات ہوئی تھی۔ ویسے بھی میں صرف رقص کرتی ہوں، کسی اور کام کی مجھ سے مت توقع رکھنا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، مگر وہ شیطان دروازہ لاک کر کے اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ لپک کر اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ تم 2 ٹکے کی طوائف، تم سکندر حارث بیگ کو نہ کرو گی؟ تمہاری اتنی اوقات ہے؟ آج میں تمہیں اچھی طرح تمہارا کام سمجھاؤں گا کہ دراصل تمہاری کیا اوقات ہے۔ اس درندے نے اسے بالوں سے دبوچ کر بیڈ پر پھینکا اور پھر ساری رات اس سے بہیمانہ سلوک کرتے کرتے اپنے اندر کے کسی جانور نما درندے کو تسکین پہنچاتا رہا۔ وہ ایسا ہی تھا، باپ کی طرح بد فطرت، ظالم، سفاک، درندہ صفت۔ صبح حارث بیگ فارم ہاؤس پہنچا تھا کہ ریشم بائی نے بہت زیادہ شور مچا رکھا تھا۔ وہ اپنے غنڈوں سمیت اس فارم ہاؤس پہنچ چکی تھی جس کی اطلاع حارث بیگ کو سکندر کے خاص آدمی دلاورے نے دے دی تھی۔ ریشم سونا کی حالت دیکھ غم و غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ اسے ہاسپٹل پہنچا کر اب وہ حارث بیگ پر چلا رہی تھی جو لاؤنج میں اطمینان سے بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ بدذات اور جانور ہے تمہارا بیٹا چودھری، اسے لگام ڈال کر رکھو، نہیں تو کاٹ کر پھینکوا دوں گی، اور آئندہ اس کے بعد ہمارے کوٹھے پر پاؤں رکھا تو اس کی ٹانگیں کٹوا دوں گی۔ وہ چلائی، منہ سنبھال کر بات کرو بائی، جوان ہے وہ، اور جوانی جب سر جڑ کر بولتی ہے تو ایسی غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں۔ ویسے بھی شراب کے نشے میں تھا میرا بیٹا۔ تم قیمت بتاؤ اپنی لڑکی کی۔ حارث بیگ نے غلاظت بھرے الفاظ ادا کیے کہ ایک مرتبہ تو ریشم بھی اپنی جگہ پر بھونچکی رہ گئی۔ چودھری، وہ میری لڑکی یہ کام نہیں کرتی تھی، وہ ابھی… ارے جانے دو بائی، تم یقیناً اس کی قیمت بڑھا رہی ہوگی۔ جانتا ہوں ان پینتروں کو، کوٹھوں پر یہ ناٹک عام کیا جاتا ہے۔ یقیناً سب سے مہنگے داموں اس کی نت اتروانا چاہتی تھی تم، مگر اب کوئی فائدہ نہیں، یہ کام میرا بیٹا کر چکا ہے تو دام بولو، جتنے بھی ہوں گے منہ مانگی رقم ملے گی، زمینیں چاہیے تو وہ لے لو۔ وہ غرور اور تمکنت بھرے لہجے میں فرعون بنا بولا تو ریشم خاموش ہو گئی۔ حالانکہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر وہ ان بے غیرت مردودوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، تبھی قیمت لینے کا ہی فیصلہ کیا۔ صبح وہ تو شراب کے نشے میں دھت دیر تک سویا رہا، مگر حارث بیگ کو ریشم کو ڈھیر سارا روپیہ پیسہ دے کر اس کا منہ بند کروانا پڑا۔ جب سکندر کی آنکھ کھلی تو باپ کو تیش و اشتعال سے پاگل خود کو گھورتے پایا۔ مارننگ ڈیڈ، وہ اطمینان سے اٹھتے ہوئے بولا۔ یہ جو تمہاری منہ زور جوانی سنبھل نہیں رہی، اسے ذرا لگام دو، اپنی انرجی خانزادوں کو برباد کرنے کے لیے ذرا سنبھال کر رکھو۔ مجھے جلد ہی سلیمان یا سلطان کی لڑکی اس سونا کی جگہ پر یہیں اسی حالت میں ملنی چاہیے۔ حارث بیگ حلق کے بل چلایا۔ مل جائے گی ڈیڈ، کیا پرابلم ہے؟ وہ بیزار ہوا۔ کب ملے گی؟ برساں برس سے میں اپنی شیمات پر کانٹوں پر لوٹ رہا ہوں، تمہیں اس لیے تیار کیا کہ تم گن گن کر بدلے لوگے اور اپنے خاندان کی دولت اس سلیمان کے چنگل سے واپس لے کر آؤ گے، تو ابھی تک تو ایسا کچھ بھی نہیں اکھاڑ پائے ہو تم۔ وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ اچھا مجھے بتائیں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آئی پرومس، میں فوراً عمل شروع کرتا ہوں۔ سکندر نے قریب آ کر باپ کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ مکروہ انداز میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ اچھال کر اسے اپنے مکروہ عزائم اور غلیظ پلان بتانے لگا جن پر وہ عمل کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔
سعدیہ اس وقت عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی جب باہر سے شور کی آواز سنائی دی، سکندر بھا آ گئے، سکندر بھا آ گئے۔ سعدیہ بے قرار ہو کر باہر نکلی تو سامنے ہی وہ چہرے پر مہربان اور دھیمی سی مسکراہٹ لیے کافی دنوں کے بعد ہاسٹل سے گھر واپس لوٹا تھا۔ میرا بچہ آ گیا؟ سعدیہ نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھینچا اور پھر ماتھا چوما۔ او کم آن امی، آپ تو ایسے بیہیو کر رہی ہیں جیسے میں اتنے دنوں بعد جنگ سے لوٹا ہوں۔ سکندر نے ان کے گرد بازو لپیٹ کر انہیں مسکراتے ہوئے چھوڑا۔ اب کی بار تم نے بہت زیادہ دن جو لگا دیے ہاسٹل میں، پتہ ہے میری آنکھیں ترس گئی تھی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ سعدیہ نے اس کی بلائیں لی۔ اچھا امی، کافی لیٹ ہو گیا ہوں، عشاء کی نماز قضا ہو جائے گی، ادا کر کے آتا ہوں، آپ کھانا نکال کر رکھیے گا، آرام کروں گا۔ ٹھیک ہے، سعدیہ نے مسکرا کر کہا اور اسے تیزی سے باہر نکلتے دیکھا۔ یہ لاہور کے مضافات میں بنی ایک عالیشان حویلی تھی جس سے نکل کر وہ مسجد کی جانب گیا تھا۔ وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلا تھا، اپنی شرٹ پہن کر اس کے بٹن لگا ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ یس کم ان۔ یشم نے اجازت دی تو پریہا مسکراتی کمرے میں داخل ہوئی۔ یشم جو گلے سے آخری 3 بٹن لگا رہا تھا تیزی سے پریہا کی جانب اپنی پشت کی۔ پریہا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کے سامنے جو آج شخص کھڑا تھا وہ بھرپور مردانہ وجاہت کا شہکار، دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا کوئی دیو مالائی کردار لگتا تھا۔ وہ کئی لمحے تو کچھ بول ہی نہیں پائی، بس یکٹک اسے دیکھے گئی۔ آنکھوں کو یہ نظارہ بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ دل محبت کی آنچ میں لمحہ لمحہ پگھلنے لگا۔ اس شخص کو قریب سے، بہت قریب سے جا کر دیکھنے کا دل کیا۔ حالانکہ ہاتھ لگا کر یہ محسوس کرنے کا اتنے برسوں کے بعد کیا واقعی وہ اب اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے بھی کہ نہیں؟ اس شخص کی دیدار کے تلسم میں اتنی لذت ہے تو اس شخص کے پہلو میں کتنی راحت ہوگی۔ یشم نے بال سیٹ کرتے آئینے میں اسے دیکھا، جو ٹٹکی باندھے اسے دیکھنے میں مگن تھی۔ اس کی محویت نوٹ کر کے یشم کے ماتھے پر بل آئے۔ خیریت؟ اتنی رات کو کوئی ضروری کام تھا پریہا؟ بھاری گھمبیرتا سے بھرپور لہجہ سن کر دل میں عجیب سی گدگدی ہوئی تو پریہا کو لگا وہ خود پر سے اختیار کھو دے گی۔ تبھی دھیمے قدموں سے چلتی اس کے قریب آ کر 2 قدم کے فاصلے پر رکی۔ ویسے ہی میرا دوست برسوں بعد لوٹ کر واپس آیا تو سوچا تھوڑی گپ شپ ہی لگا لی جائے۔ پریہا نے کن اکھیوں سے اس کی پشت سے اس کے لمبے چوڑے شانوں کو دیکھا۔ تو کیسا گزرا وقت؟ سنا ہے ٹاپ کی ڈیٹیکٹیو بن گئی ہو، کون سا مارکا سر کیا؟ یشم نے صوفے پر بیٹھتے اس سے بات کی شروعات کی۔ لا آف امریکہ پرائیویٹ ڈیفنس کمپنی ہے جس کے لیے کام کرتی ہوں۔ ابھی تک تو کافی سے زیادہ کیسز میں کامیاب ہی ہوئی ہوں۔ اگر تمہیں بھی کسی کیس میں ہیلپ کی ضرورت ہو تو پوچھنا، سمندر سے تینکا تک ڈھونڈ لاتی ہوں میں۔ پریہا نے اترا کر بتایا تو یشم مسکرا دیا۔ کاش وہ اسے بول سکتا کہ اسے اس کی برفی ڈھونڈ کر لا دو، مگر دنیا میں ایک یہی کام تھا جو یشم سلطان خانزادہ، کم از کم پریہا خانزادہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے پروفیشن کے بارے میں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ کافی دیر ہو گئی، کافی دماغ کھا لیا تمہارا، اب چلتی ہوں، صبح کو ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی۔ ٹیک کیئر، یشم نے کہا۔ پریہا اٹھ کر کھڑی ہوئی جب سلطان صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ڈیڈ، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ یشم اٹھ کر ان کے سینے سے لپٹا۔ وہ اس کے حیران چہرہ دیکھ کر خوش ہوئے۔ تم لوگوں کے پاکستان آنے تک صبر نہیں ہو پایا مجھ سے، کیا کرتا چلا آیا۔ سلطان خانزادہ نے اس سے بات کرتے پریہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ واٹ، یش کا تم پاکستان جا رہے ہو؟ پریہا نے چونک کر پوچھا۔ ظاہر ہے بی جان، داجی اور موم سے ملنے تو جانا ہی ہے نا۔ یشم نے سلطان صاحب کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ کہتے پریہا کو جواب دیا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ کیوں بھاگتے ہو اس سے یش؟ آخر مجھے آج وجہ بتا ہی دو۔ بچپن کا پیار ہے بچی کا جو کبھی نہیں بھولتا۔ سلطان خانزادہ نے صوفے پر بیٹھتے اسے چھیڑا۔ وہ بھی ان کے پاس ہی آن بیٹھا اور صوفے کی پشت سے اپنا سر ٹکایا۔ ڈیڈ، آئی ایم ان لو۔ مجھے بڑی دھواں دھار قسم کی محبت ہو گئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں اس کے بغیر ایک پل، ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کے الفاظ پر سلطان خانزادہ کو خوشگوار ترین حیرت ہوئی، جبکہ پریہا جو اپنا موبائل اس دشمن جاں کے کمرے میں ٹیبل پر بھول گئی تھی وہ واپس لینے آئی تو اس کے ان الفاظ پر وہیں تھم گئی۔ تو پھر دیر کس بات کی برخوردار؟ تمہاری شادی ہتھیلی پر سرسوں جما کر کروں گا، مطلب جلد از جلد۔ میں صبح ہی دعا زارا سے بات کرتا ہوں اور پھر جلد پریہا کو گھر میں لے آتے ہیں۔ ڈیڈ، یشم نے انہیں اپنی ہی دھن میں بولتے دیکھ کر فوراً ٹوکا۔
آپ کو ایسا کیوں لگا کہ وہ لڑکی پری ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ یشم کے الفاظ پر سلطان صاحب نے بے یقینی سے یشم سلطان کو دیکھا، جبکہ پریہ اس سے آگے کچھ سننے تک کی روداردہ نہیں تھی، اسی لیے حقیقت سے نگاہیں چراتی اپنے پوشن میں بھاگ گئی۔ یشم سلطان خان زادہ، کوئی ایسا کام مت کرنا یا مارکا جو یہاں پر بربادی کا بھونچال یا طوفان لے آئے۔ سلطان صاحب نے عاجزی سے کہا، ڈیڈ یہ میرا دل ہے جس نے اپنی مرضی کے وجود کو سامنے پا کر دھڑکنا سیکھا، مجھے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ مجھے لگتا ہے اب اگر وہ اسے میسر نہ آئی تو یہ دھڑکنا بھول جائے گا۔ اس نے آنکھیں موند کر کہا۔ تصور کے پردے پر دو سیاہ شفاف خوفزدہ سی آنکھیں جھلملائیں۔ سلطان خان زادہ اس کے لہجے کی شدت پر حیران رہ گئے۔ کون ہے وہ؟ شکستہ لہجے میں پوچھا۔ جلد بتاؤں گا انشاءاللہ، جلد ملاؤں گا سب سے، فی الحال مجھے پاکستان جانا ہے، یشم نے کہا تو سلطان خان زادہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ جیتے رہو، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ہر منزل آسان ہو۔ پدرانہ شفقت بھرے لہجے کندھا تھپ تھپا کر دعا دی اور وہ اس کمرے سے باہر نکل آئے۔ اوزگل تیار ہو کر کالج آئی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے ان لوگوں کو آئے سکون ہی رہا، اسی لیے وہ صبح سے پورے خانزادہ مینشن میں ادھر سے ادھر چکراتی پھری، سب کو شور مچا مچا کر ناشتے کے لیے اکٹھا کیا، اور اب کالج میں موجود تھی۔ اورنج شارٹ فراک کے نیچے چوڑی دار پاجامہ کے اوپر دوپٹہ سیٹ کر کے حجاب سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ آرٹ گیلری میں موجود تھی جب اس کا کلاس فیلو احمر اس کے قریب چلا آیا۔ ہائے اوزگل، احمر نے خوش دلی سے وش کیا تو وہ بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کلاس میں سب جانتے تھے کہ وہ ہینڈسم سا احمر ملک ایک عرصے سے اوزگل کے پیچھے پیچھے لپکتا تھا، مگر وہ اسے تو کیا کسی بھی لڑکے سے بات نہیں کرتی تھی۔ ہائے، اوزگل نے لیے دیے انداز میں کہا تو وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ارد گرد فاصلے پر کھڑے اسٹوڈنٹ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے، لیکن کچھ ان کی جانب بھی متوجہ تھے۔ اوزگل، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس نے گہرا سانس بھر کر ہمت کر کے کہا۔ جی کہیے۔ اوزگل اس کی جانب مڑی، عجیب سی گھبراہٹ تھی جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، آپ کے رشتے کے لیے۔ میرے پیرنٹس کو آپ بہت پسند ہیں، وہ پکا ہو جائے، میں کسی منگنی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، ڈائریکٹ نکاح کرنا چاہتا ہوں، شادی پھر لاسٹ سیمسٹر کے بعد۔ وہ کہتے کہتے اپنے گھٹنوں پر جھکا۔ اوزگل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تمام سٹوڈنٹس ان کی جانب متوجہ ہو گئے، کسی نے ہوٹنگ شروع کر دی تو کسی نے کلیپنگ کرنا۔ ویرا اور غفران جو اسے ادھر بلانے آئی تھیں وہ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی اوزگل؟ احمد نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک پھول تھا۔ سے یس اوزگل، احمد کے دوستوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ سب سٹوڈنٹس اوزگل کو سے یس کہنے لگے۔ اوزگل نے ایک سر سی سانس کھینچ کر اپنا ہاتھ اٹھایا تو سب یک دم خاموش ہو گئے۔ اگر میرے پیرنٹس کو کوئی اعتراض نہ ہوا تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اوزگل نے اس کے ہتھیلی سے پھول اٹھاتے ہوئے کہا اور احمد کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی، کیونکہ اگر اس نے اقرار نہیں کیا تھا تو انکار بھی نہیں کیا تھا۔ اوہ تھینکس اوزگل، وہ مان جائیں گے، میرا دل کہتا ہے۔ وہ کھڑا ہوتا مسکرایا۔ اوزگل ویرا لوگوں کے ساتھ باہر آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر دیکھا تو منہ بگاڑا کہ وہ سڑیل آدمی بلیک سن گلاسز لگائے ڈرائیونگ سیٹ پر ارد گرد سے بے نیاز سا تھا۔ ویرا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی، غفران بیٹھ گئی، اوزگل بیٹھنے لگی جب احمد نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اوزگل؟ جی؟ وہ متحیر سی پیچھے مڑی۔ یہ آپ کے پینٹ برش اندر رہ گئے تھے۔ احمد نے بغور اسے محبت سے دیکھتے اس کی جانب ایک دلکش مسکراہٹ اچھالی۔ تھینکس۔ اوزگل نے برش تھام لیے اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ احمد نے اسے بائے کیا تو وہ اس کی بے اختیاری پر افسوس سے سر ہلا گئی۔ ویسے پرپوز کرنے کا طریقہ وہی گھسا پٹا اور پرانا بورنگ تھا، کچھ یونیک سا ہوتا تو مزہ آتا۔ غفران اس کے کان میں گھسی۔ اوزگل نے اس کے پہلو میں زوردار چٹکی کاٹی تو وہ بلبلا گئی۔ لالا کے سامنے منہ بند رکھو اپنے۔ اس نے ان دونوں کو ٹیکسٹ میسج سینڈ کر کے وارننگ دی تو وہ دونوں دانت نکالنے لگیں، جبکہ وہ ماتھے پر تیوریاں چڑھائے یوں گاڑی چلا رہا تھا جیسے کہ پیدا ہو کر ہی پوری دنیا پر احسان عظیم کیا ہو۔ پورے رستے ویرا اور غفران گھما پھرا کر زبانی بات کر دیتی۔ اوزگل یوں دانت کچکچائے گئی گویا انہیں کچا جب آ جائے گی، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گدھے کے سر سے سینگ کی مانند غائب ہو گئی۔ وہ منہ کھولے حیرت سے گاڑی سے اطمینان سے اتری۔ پوش میں اس وقت وہ اریب اکیلے تھے، مگر وہ بغیر خوف زدہ ہوئے اطمینان سے اس کے پہلوں سے گزر کر اندر چلی آئی۔ احمد واقعی کافی اتاولا ہو رہا تھا۔
جو اسی دن ہی اپنے پیرنٹس کو ان کے گھر بھیج دیا۔ امریکہ میں ان کا کافی بڑا کاروباری گھرانہ تھا۔ سلیمان خان زادہ اور نایاب ویسے تو اس رشتے سے کافی خوش تھے، مگر رسمی طور پر بی جان اور داجی سے پوچھنے کے لیے ان سے وقت مانگا، جو کہ انہوں نے خوش دلی سے دے بھی دیا۔ آج خانزادہ ہاؤس میں غیر معمولی ہلچل اور رونق سی رہی، مگر جب رات کے 11 بجے کا وقت ہوا تو اسی خانزادہ ہاؤس کے در و دیوار سے کیسے کوئی وحشت سی ٹپکنے لگی۔ آج مہینے کی مخصوص تاریخ کی رات تھی۔ اوزگل جو اپنے کمرے میں تھی، اچانک اپنے موبائل میں سکرولنگ کرتے آج کی ڈیٹ پر نظر پڑی تو تھرا کر رہ گئی۔ تبھی کچھ سوچ کر اٹھی اور کمرے کا دروازہ اچھے سے لاک کر کے اندر ایک ضروری کام کرنے لگی۔